Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون۔ سورہ معارج کی آیات تھیں جو رمضان سے پہلے جن پر درس چل رہا تھا، آج سے انشاءاللہ اس کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھی اللہ کے دین پر نہیں چلتے، اللہ کی ہدایات کو فالو نہیں کرتے، ان میں ایک بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے۔ اس فالٹ کو اللہ نے ان آیتوں میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا انسان جلد باز ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خوشیاں آتی ہیں، پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے تو روکنے لگتا ہے اپنے ہاتھ کو، یعنی اترانے لگتا ہے اور کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ چلا نہ جائے کہیں میرے ہاتھ سے۔ یہ حالانکہ یہ دونوں خصلتیں ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ جو خدا کو نہیں مانتے نا، ان میں تو یہ چیز، یہ ایتھیس لوگوں میں ایسا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کچھ کوئی بھی نہیں ہے، لہذا جب کوئی دولت آئے گی ان کے پاس تو وہ اس کو روکیں گے اس خوف سے کہ خرچ کرنے سے ختم ہوتی ہے، اور جب ان کے پاس کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو دل برداشتہ ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ اب یہ غم ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ آج دنیا جتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، جتنی ٹینشنیں ہیں، ان کی بیس یہی ہے۔ یعنی خوشی آنے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے کہ یار چھن نہ جائے یہ خوشی، اور غم آنے کے بعد تو ویسے ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، غم میں۔ ان آیتوں پہ تو میں کئی ہفتے مسلسل درس دے چکا ہوں، اب تو میں تھوڑا تمہید کے طور پر تھوڑا سبق تازہ ہو جائے نا آپ لوگوں کا، اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار اسی ٹاپک پر ہی بیان کرتا رہوں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کرائیٹیریا ہوتی ہیں، وہ معیار ہوتی ہیں کسی کی دینداری کو ناپنے کے لیے، تھرمامیٹر کا کام دیتی ہیں وہ۔ آپ نے کسی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، بعض دفعہ وہ ماتھا دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے تو آپ کو دھوکا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو بخار ہے، حالانکہ وہ بخار نہیں ہوتا، وہ توے پہ بیٹھ کے آیا ہوتا ہے۔ لیکن جب تھرمامیٹر منہ میں لگاتے ہیں تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جاتا ہے بھائی یہ اوپر سے گرم ہو رہا تھا، یہ واقعی گرم ہے، یہ اس کو بخار ہو رہا ہے، تو تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا کہ یہ اندر سے بخار ہے یا نہیں ہے، یہ اندر سے گرم ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا اللہ پہ واقعی سچی مچی میں یقین ہے یا نہیں ہے، یا ڈرامے بازی چل رہی ہے، صرف دین کے نام پہ ایک گیٹ اپ بنایا ہوا ہے دین کا، تو اس کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ غموں میں آپ حواس باختہ ہو جاتے ہو یا کنٹرول میں رہتے ہو، اور خوشیوں میں آپ اترانے لگتے ہو یا کنٹرول میں رہتے ہو، آپ میں تواضع برقرار رہتی ہے، اترانے نہیں لگتے آپ، کنجوسی پہ نہیں اتر آتے آپ۔ جس کو کوئی غم پہنچے اور وہ حواس باختہ ہو جائے
جیسے پہلی دفعہ اسی کو دنیا میں کوئی غم پہنچا ہے، باقی تو کبھی دنیا میں کسی کو کوئی غم پہنچا ہے ہی نہیں، حواس باختہ ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. یہ صرف کہنے کی حد تک ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہمیں بتایا ہے، ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں جامعۃ الرشید میں، ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا پرسوں، اور پانی میں بچے تیر رہے تھے تو ڈوب کے انتقال ہو گیا. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیا ہوا کیسے ہوا، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. 8-9 سال کا بچہ، آپ تصور کر لو کیا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کھیلتا. اور عید کے اگلے دن، عید پہ بچے نے تصویریں کھنچائی ہیں خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے، جیسے 7-8 سال کے بچوں کی مائیں تصویریں لے رہی ہوتی ہیں نا عید پہ تیار کر کے، تو بچہ بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے، اس کی ماں نے تصویریں لی ہوئی ہیں، باپ نے لی ہوئی ہیں، اور اگلے دن یہ حادثہ ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کزنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ڈوب کے انتقال ہو جاتا ہے. اور وہ انتقال بھی گورنمنٹ کی غفلت، کیونکہ وہاں قریب میں پانی کھڑا ہوا ہے، کئی دفعہ حکومت کو کمپلین بھی کی ہے احسان آباد میں، یہ پانی کھڑا ہوا ہے اس میں بچے، تیسری موت ہوئی ہے ایک بچے کی ہے، پہلے 2 بچے اس میں مر چکے ہیں. اور وہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ عوام کے بس کا نہیں ہے، لیکن حکومتیں آپ کو پتہ ہے کہاں ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں. تو ہم ملنے کے لیے گئے، اتنا صبر اتنا صبر اتنا صبر. گھر والے ان کی والدہ سے ملے، بچے کی والدہ سے، ماں نے بھی صبر، باپ نے بھی صبر. کیا سوچ کے صبر؟ ما قدر اللہ، جو مقدر تھا ہو گیا. تو پھر مجھے میں گیا ہوں تعزیت کے لیے، تسلی دینے کے لیے، تو الٹا مجھے تسلیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو یہ بڑا ہو جاتا پتہ نہیں فرما بردار نکلتا یا نافرمان، جنتی ہوتا یا جہنمی، ہمیں کیا پتا. ابھی تو نابالغ بچہ ہے جس کے بارے میں کیا ہے بھائی، جنتی مسلمان کے بچے کہاں جاتے ہیں، نابالغ بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا. پھر کہنے لگے کہ ہمیں اس کی موت کا فوراً پتہ چل گیا، اگر گم ہو جاتا کتنے سال ہم روتے رہتے انتظار میں، گیا کہاں. اب کوئی عام آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ ان کو بے وقوف کہنا شروع کر دے کہ یار دیکھو بچے کی موت ہوئی ہے اور کیسی الٹی باتیں کر رہے ہیں. اچھا پھر کہنے لگے تیسری بات ہی، اگر بیمار ہوتا ہمارا علاج پہ معلوم نہیں کتنا خرچہ ہو جاتا، طویل عرصے بیمار ہو کے موت واقع ہوتی تو ہم کتنا، ہماری جائیدادیں ختم ہو جاتی اور کتنا وقت صرف ہو جاتا، تو موت بھی اچانک واقع ہو گئی. اس بیماری کے ٹینشنوں سے بھی اللہ نے بچا لیا. اور بچہ ضائع تو ہوتا نہیں ہے مسلمان کا. حدیث میں کیا ہے بھائی، یہ بچے آخرت میں ذخیرہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے جنازے میں بچوں کے لیے، اللہم اجعلہ لنا اجرا و ذخرا، اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اس کو ہمارا سفارشی بنا، اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول بھی کر لینا. تو کہہ رہے ہمارے اعمال تو اس قابل پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہم جنت میں چلے جائیں، تو ایک سفارشی بھی ہو گیا ہمارے لیے آخرت میں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی لبرل سیکولر آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ کہے گا یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. باتیں تو ابھی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا. اور یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ گویا خوش ہو رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہو گیا کہ مر گیا، اچھا ہی ہو گیا کہ مر گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی، چونکہ وہ عالم تھے، ان کو پتہ ہے کہ شریعت نے کس موقع پہ ہمیں کیا ہدایات دی ہیں. مرنے سے پہلے بچاؤ کی ساری تدبیریں اختیار کرو. اسی طرح کسی حادثے سے کوئی مر گیا، آئندہ کے لیے احتیاط کرو کہ بھائی دوبارہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے کام کرو. لیکن جو کام ہو گیا ہے اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس میں اسلام کہتا ہے جو ہو گیا تو نبی نے فرمایا کہ لو کا جو لفظ ہے، اگر یہ کر لیتا تو یوں ہوتا، اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا. آپ نے فرمایا یہ اگر کا لفظ شیطان کا لفظ ہے. یہ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نافرمانوں کو یہ سب کہنے کی توفیق دیتا ہے، اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتے تو یوں. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ ان کا غم اور زیادہ بڑھے. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، یہ سوچ سوچ کے غمزدہ ہوتے رہے.
قرآن کے الفاظ دیکھو کیا ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو. کافر لوگ جب میدان جنگ میں نکلتے ہیں یا کہیں سفر میں نکلتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کاش نہ نکلتا تو نہ مرتا، کاش یہ جنگ میں نہ جاتا تو قتل نہ ہوتا، کاش سفر میں نہ جاتا تو جہاز کریش نہ ہوتا، کاش ٹرین میں نہ جاتا ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کاش بس میں نہ بیٹھتا بس کھائی میں نہیں گرتی، کاش ٹیکسی میں نہ بیٹھتا آگے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کاش یہ ہوتا کاش یہ ہوتا. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں کون کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ مسلمان کرتے ہیں نہ. اللہ کہتے ہیں کافر کرتے ہیں، ان کو کرنے دو. یہ باتیں کس پہ سوٹ کرتی ہیں؟ کافروں کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. یہ کس پہ سوٹ کرتی ہیں باتیں؟ کافر کے بچے پہ. مسلمان پہ یہ بات سوٹ نہیں کرتی. مسلمان پہ کیا بات سوٹ کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت. بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ نے مارنا ہوتا ہے تو ٹرین کو بھی ٹکر دلوا دیتا ہے، کھائیوں میں بھی گرا دیتا ہے، بچے ڈوب بھی جاتے ہیں، کرنٹ بھی لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی کروائیں آپ یہ سارے کام. احتیاط تو بہرحال شریعت نے حکم دیا، اتنی احتیاط کا حکم دیا. آپ نے حکم دیا کہ رات کو چراغ گل کر دو، چراغ بجھا کے سو، اس لیے کہ اس بات کا امکان ہے کہ چوہا وہ چراغ گرا نہ دے. رات کو چوہے نکلتے ہیں نا، گرا دے گا آگ لگے گی گھر میں. تو احتیاطیں تو بہت زیادہ حکم دیا. ایک صحابی بیٹھے ایسے کنکر، ہم کنکر پھینک رہے ہوتے ہیں مذاق میں، آپ نے فرمایا یہ کسی کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے یہ کنکر، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے لغو کام مت کرو. تو احتیاط کا تو بہت حکم دیا. لیکن جب کوئی کام ہو گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر کہے گا کہ یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، اور روتا رہے گا کاش یہ کرتا کاش یہ کرتا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں غم حسرت بن جائے. آخرت کی ٹینشن تو ہے، یہ دنیا میں بھی ایک ٹینشن مل جائے ان کو. مسلمان کیا کہتا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت. بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ما قدر اللہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو میں جب کل تعزیت کے لیے گیا نا ان کے پاس، تو وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ بھائی دیکھو اگر زندہ رہتا پتہ نہیں نافرمان نکلتا، اور ہمارے اعمال پتہ نہیں اس قابل ہیں یا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے. اور پھر موت بھی آنن فانن ہو گئی، زندہ رہتا بیمار ہوتا، بیماریوں پہ علاج پہ جائیدادیں لٹ جاتی، اس کے بعد موت واقع ہوتی، کتنی ٹینشن میں جاتے ہم، قرضے چڑھ جاتے وغیرہ وغیرہ. سارے اچھے پہلو نکال کے میرے سامنے رکھ دیے. کوئی اور بیٹھا ہوتا وہ سمجھتا کہ شاید ان کا مقصد یہ کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ مر گیا، انہیں گویا کہ کوئی غم نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں باپ کو اولاد کے بچھڑنے کا غم نہ ہو؟ لیکن علم کتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ بھائی شریعت کیا کہہ رہی ہے اس موقع پہ، کیا کہنے کا حکم دے رہی ہے. اچھے پہلو نکالو، برے پہلو مت نکالو. اگر آپ عقل استعمال کرو گے نا شریعت کے مقابلے میں تو سوچتے رہو بیٹھ کے. اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. دیکھو ہم عقل استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چاہیے کہ نہیں عقل استعمال؟ بولو نا. بے عقلی کی باتیں مسلمان کرے گا کبھی؟ شریعت نے ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید دیا ہے نا. لیکن اسلام نے یہ کہہ دیا کہ خدا کے مقابلے میں عقل استعمال مت کرو. ہمارے لیے مسئلہ کیا ہو گیا؟ آسان. اب اگر ہم بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ بھائی نہیں یار یہ تو عجیب سی بات ہو گئی، اصل تو یہی ہے کہ ڈوبا کیوں، گیا کیوں، یہ کیوں ایسا کیوں، فلانا کیوں، ڈمکانا کیوں، عقل تو یہ ایتھیس کی تو عقل یہی کہتی ہے نا. لیکن بھائی جب ہمیں قرآن و سنت نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ اب تم نے یہ سوچنا ہے. نماز ایک عمل ہے نا، ہم پڑھتے ہیں، کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. تو اب یہاں عقل استعمال کرنا جائز ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا، ایکچولی اس سے ٹائم معاذ اللہ ضائع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ نہ بھائی اللہ نے کہہ دیا فرض ہے. رمضان کے ابھی ہم نے چند دن پہلے روزے رکھے، ایک مہینہ. یہ ڈاکٹروں کے کہنے پہ رکھے ہیں اللہ کے کہنے پہ رکھے ہیں؟ اللہ کے کہنے پہ رکھے ہیں. تو اللہ نے کہا کر رکھو، اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نہیں رکھنے کا. تو اسی طرح اللہ نے غم میں ہمیں کہہ دیا کہ کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا. تو اب ہمارے پاس
آپشن ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے ان پہ رشک آیا, انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہوا تھا, اللہ تم یعنی وہ بچہ جو ہے وہ یہ ہو گیا اور وہ فوراً ہی موت بھی واقع ہو گئی اور ہسپتال کے خرچے سے بھی بچ گئے اور آخرت میں ذخیرہ بھی ہو گیا, اور جناب یہ ہے اغوا نہیں ہوا, کوئی لاپتہ نہیں ہوا, تو اور بڑے ہو کے نافرمان نکلتا کیا کتنی مصیبت میں پھنس جاتے, تو وغیرہ 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 وغیرہ. کوئی ایتھیس بیٹھا ہو یا ملحد بیٹھا ہو یا لبرل بیٹھا ہو, وہ کہے گا ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب ہو گیا. لیکن حقیقت کیا تھی بھائی, یہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں, اس سوچنے پر کس نے مجبور کیا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا جب غم ہو جائے تو پھر یہ سوچنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے. اب یہ سوچنا پڑے گا, جب اللہ نے حکم دے دیا تو تمہارے باپ کو بھی اب یہی سوچنا پڑے گا. جب تک میاں بیوی کی مثال نہ ہو نا, بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کی بیگم نے آپ کو آ کے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں غفار آپ سے زیادہ خوبصورت ہے, میں سوچ رہی ہوں. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. آپ کا نام جمشید ہے اور وہ سوچ کیا رہی ہے غفار کے بارے میں کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. آپ نے اس پہ غصہ کیا, بیگم شٹ اپ, تم غفار کو مجھ سے زیادہ خوبصورت سمجھنے کا سوچ رہی ہو. تو کہ میں سوچ ہی رہی ہوں نا, میں کوئی غفار سے شادی تھوڑی کر رہی ہوں, نہ میں آپ سے ڈیورس لے رہی ہوں, میں صرف سوچ رہی ہوں, اور جھوٹ بھی نہیں سوچ رہی. آپ دیکھ لو, یہ تصویر دیکھو اور اپنی دیکھو, اور حقیقت میں بھی غفار زیادہ خوبصورت ہو, واقعی ہو بھی. دیکھو آپ اپنے آپ کو دیکھو اور وہ دیکھو کتنا ہینڈسم. تو آپ اس بات پہ مطمئن ہو جاؤ گے, آپ بولو گے بات تو تم نے صحیح کی ہے, واقعی غفار غفار ہے یار, میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. لہذا تم غلط نہیں سوچ رہی, تم جو سوچ رہی ہو وہ بولو صحیح سوچ رہی ہو, اس لیے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ کہو گے آپ نہ, آپ اسے بولو گے بیگم یہ بحث الگ ہے, غفار مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے. خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, آپ کو یہ سوچنے پر پابندی ہے. وہ جو ہوگا وہ ہوگا بھائی, آپ کے لیے تو میں ہی ہوں سب کچھ. آپ پہ فرض ہے کہ آپ یہ سوچو دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم میں ہوں. کیا خیال ہے؟ یہی ہے کہ بیوی کو آپ نے بولا کہ دیکھو وہ تمہاری فرینڈ تھی کتنی خوبصورت, میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بہت خوبصورت ہے. بیوی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ نے بیوی کو کہا کہ تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے, تم دیکھ لو تصویر میں دیکھو کیسی خوبصورت ہیروئن جیسی لگ رہی ہے, اور تم اپنے آپ کو دیکھو پورے گھی کا ڈبہ لگ رہی ہو, تم کولیسٹرول کا ڈبہ لگ رہی ہو تم, وہ دیکھو. تو بیگم خوش ہو جائے گی, یہ بات تو صحیح کی آپ نے. بیگم کہے گی بھائی بات آپ صحیح کرو یا غلط کرو, وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو یا نہیں ہو, یہ آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں, آپ سوچ کے یہ ٹینشن نہ لیں. تو پتا چلا کہ بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں, پھر بھی آپ کو سوچنے پر پابندی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں غم کے موقع پہ یہ کہہ دیا کہ تمہیں یہ سوچنے پر پابندی ہے کہ غلط ہوا ہے تمہارے ساتھ, اور یہ پابندی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا تو غلط ہے لیکن اللہ نے سوچنے پر پابندی لگا دی. نا 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 نا, یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. وہاں تو غفار واقعی ہینڈسم ہے لیکن شوہر کہہ رہے سوچو مت. وہاں تو دوسری لڑکی بڑی خوبصورت ہے لیکن بیوی کہہ رہی ہے سوچو مت. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سوچا نا کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو پھر غلط ہی ہوا ہے, یہ سوچا کہ صحیح ہوا ہے تو پھر یہ غلط صحیح ہی ہوا ہے, میں صحیح کر دوں گا اس کو. تم آخرت میں کہو گے اللہ جو غم مجھے ملا وہ واقعی اچھا ہو گیا میرے ساتھ. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر تم نے, جمشید کہہ رہا ہے اپنی بیگم سے کہ تم نے میرے بارے میں سوچا نا کہ میں خوبصورت ہوں, اگرچہ یہ سوچنا غلط ہوگا, میں خوبصورت نہیں ہوں, لیکن قدرت نے سسٹم ایسا بنایا تم سوچو گی تو میں ہو جاؤں گا خوبصورت, پھر تو وہ لازمی سوچے گی کہ نہیں سوچے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے بیگم سے کہا بیگم یہ آنٹی بڑی خوبصورت ہے, بیگم کو غصہ آیا تو بیگم کہے گی بھائی خوبصورت ہے تو بھی آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اگر بیگم کہے کہ میرے پاس ایسا کچھ سسٹم ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ مجھے میرے بارے میں سوچو میں زیادہ خوبصورت ہوں تو قدرت مجھے خوبصورت کر دے گی, پھر تو آپ لازمی سوچو گے نا بیوی کے بارے میں کہ یہی خوبصورت ہے.
حالانکہ وہاں یہ ممکن نہیں ہے، جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت رہے گی، جو بدصورت ہے وہ بدصورت رہے گی. لیکن یہاں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم غم کو اگر یہ سمجھو گے کہ یہ واقعی میرے ساتھ غلط ہوا ہے، تو اللہ کہیں گے غلطی ہوا ہے پھر تمہارے ساتھ. اور اگر سمجھو گے نا کہ اچھا ہوا جو ہوا، ہمارا رب ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، تو پھر یہ اچھا ہی ہوگا تمہارے ساتھ، کیونکہ طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ایک بوڑھا شخص بیمار تھا بخار میں، ہمارے نبی ان کے پاس گئے اور نبی نے تسلی دی، طہور انشاء اللہ، فرمایا یہ بخار یہ گناہوں کو معاف کرے گا تمہارے. نبی نے فرمایا کہ جو آخرت میں جہنم کی گرمی ہے نا، اللہ کسی کو بخار میں ڈال کے مسلمان کی وہ گرمی دور کر دیتے ہیں، اس کے حصے کا عذاب دنیا میں دے دیتے ہیں، تو رحمت بن جاتا ہے. تو ان بوڑھے نے کہا کہ یہ رحمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے جو بڈھے کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے. اس طرح کے الفاظ کہے. آپ نے فرمایا اب یہ ایسے ہی ہے، اب یہ کیا ہے؟ اب یہ رحمت نہیں ہے، اب یہ صرف ٹینشن برائے ٹینشن ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں معاف ہوں گے اور یہ رحمت نہیں بنے گا. تو غم سے پہلے کے اصول شریعت میں کچھ اور ہیں اور غم کے بعد کچھ اور. تو اب وہ یہ باتیں کر رہے تھے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تسلی دے رہے تھے اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی. تو مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا یہ لگا کہ یار دیکھو، اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ اچھا ہوا کہ غلط ہوا. بھائی اس ہمیں یہ بحث کرنی ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں. اس وقت اللہ نے ہمیں کیا سوچنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کا حکم دیا ہے کہ سوچو صحیح ہوا ہے، تو صحیح ہونے کے پہلو نکالتے رہو بیٹھ کے. اس میں لبرل اور سیکولر آدمی کے پاس یہ آپشن بولو نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں غلط ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ، غلط ہوا ہے غلط ہوا ہے، تو کیا کروں؟ غلط ہوا ہے، ٹینشن میں جائے گا، پریشان ہوگا، پھر ڈھیاں گولی مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا. تبھی تو غیر مسلموں میں خودکشیاں بہت زیادہ ہیں. مسلمان ہر پہلو میں خیر نکالتا ہے، اور اس میں ہم کسی سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. کوئی غیر مسلم اگر ہم سے کہیں یار تم خیر کیوں نکال رہے ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جیسے جمشید کی بیوی پر یہ پابندی ہے کہ غفار کے بارے میں سوچے کہ غفار زیادہ خوبصورت ہے، ایسے ہی اللہ نے ہم پہ پابندی لگا دی ہے کہ ہم غم میں یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے. یہ کس نے پابندی لگا دی ہے؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے ہم پہ پابندی لگا دی رمضان میں کھانے پینے پر، ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حالانکہ کتنا دل کر رہا تھا. کیا خیال ہے چائے پینے کا، گٹکے کھانے کا؟ اللہ معاف فرمائے، آج کل تو کھانا کھانے کا کم دل کرتا ہے، گٹکے کھانے کا زیادہ دل کرتا ہے. بھائی اللہ نے جب پابندی لگائی ہوئی ہے رمضان میں، اللہ وہ تو اور زیادہ الوجیکل کام ہے دیکھنے میں. اور فاسٹنگ بھی کروانی تھی بھائی 12 گھنٹے کی، اللہ تعالیٰ کروا لیتے 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ میاں نے کیا حکم دیا؟ صبح صادق کے وقت، جو دنیا میں کوئی کھاتا ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ، اس وقت کھاؤ. نہیں کھایا جا رہا بھائی، اس وقت نہیں کھاؤ، بس اسی وقت. صبح صادق ہو گئی، کھانا پینا ناجائز. تو جب ہم نے یہ کام اللہ کے کہنے پہ کر لیا، نماز پڑھ لی اللہ کے کہنے پر، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب کوئی مصیبت پہنچی ہے تو سوچو کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہوا ہے. ہاں اللہ کی ایک رحمت یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں بالکل ٹھیک ہوا ہے تو پھر رو تو سکتے ہی نہیں ہے. اب بیٹے کی جدائی کا غم میں آنسو نکل رہے ہیں، تو اگلا کہے گا کہ اچھا ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، ظاہر ہے غم تو ہے نا. اب میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا بہتر ہوا، تو پھر آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اللہ کی اتنی رحمت، اللہ نے کہا بھائی یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. کتنا اچھا حکم دے دیا یار اللہ نے. اور کیا چاہیے؟ جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہونے دو، اس پہ اللہ پوچھے گا نہیں. منہ سے الفاظ صحیح نکلنے چاہیے، ٹھیک ہے نا. جیسے بیگم کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ غفار اچھا ہے، خود بخود آ گیا، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، خود بخود کچھ بھی آ سکتا ہے. اب آ کے آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے، اب آپ کو غصہ، اب کم بخت تجھے آ بھی رہا تھا، مجھے کیوں بتا رہی ہے آ کے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آپ اس کو بولے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ایک دن خیال آیا تھا وہاں شادی کر لیتا، وہ زیادہ اچھی انٹی تھی، وہ زیادہ اچھی خوبصورت تھی. تو اب میں بھی جب جتنے میری زندگی میں خیالات آئے ہیں نا، یہ آئندہ آئیں گے، میں تجھے بتاتا رہوں گا بیٹھ کے اور ٹینشن دیتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور آنکھوں سے آنسو ہے، لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. زبان وہ کہے گی. تو
اس لیے غموں میں انسان کا پتہ چلتا ہے بھائی کتنا دین ہے، کتنا دین اندر کیا ہے. جو غم اور خوشی یہ دو چیزیں ایسی ہیں اندر کا انسان نکل کے باہر آ جاتا ہے. اللہ سے دعا مانگو، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں غم نہ دے، مصیبتیں نہ دے، اللہ ہمیں پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. ہم کمزور لوگ ہیں، ہر ایک کا ایسا حوصلہ نہیں ہوتا جیسے ان کا حوصلہ ہے کہ بچے کی موت پہ اتنا صبر کیا انہوں نے، ماں نے بھی باپ نے بھی. تو ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی غم آ جائے تو بھائی غلط سوچنے پر اللہ نے ہم پر پابندی، اور اللہ کے ہم پر بہت احسان ہو گیا کہ اللہ نے غلط سوچنے پر پابندی لگا دی. اللہ نے کہا اب تم صحیح سوچو گے، بالکل صحیح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے تمہاری. تو یہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا. کہیں گے بھائی اللہ نے حکم دیا، اب اللہ کے حکم کے آگے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا تو وہ کیا کہتے رہے آخر تک؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو یہ ایک دینداری کا نا بہت بڑا معیار ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ چاہتے ہیں غم صرف ایک ہی ہو، کون سا؟ آخرت. اس کے علاوہ غم فری زندگی ہونی چاہیے انسان کی، جو ہوتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہیں، صبر کرنا ہے، لیکن جو پالنا ہے نا غم، وہ اللہ نے ان آیتوں میں بیان کر دیا. فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم سے پہلے والی آیت میں کیا تھا کہ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ یہ ڈرتے صرف ایک چیز سے ہیں، وہ آخرت کے عذاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا کہ میرا اصل ہدف کیا ہے، آخرت، اصل ہدف وہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا. اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ. اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر، اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے، اس کو یہی نہیں پتا چلے گا. سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح، اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. دیکھو دنیا پرس آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو، اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مال مل جائے اور شہرت اور عزت. کیا خیال ہے؟ یہ تین چیزیں مل جائیں، یہی ہے نا؟ اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ سکون ہوگا. اس کو لذت ان تین چیزوں میں ہوتی ہے. مال سے کیا ہوگا؟ عیاشی کرے گا. ایسا ہی ہے نا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے، صحت ہے عیاشی کے لائق. ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں، نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا. لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا، اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی کی. تو اب آپ لوگے وہ پیسے، اب بولو گے بھائی فائدہ کیا جب میرے. اور آسان مثال، آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا. میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے. خیر، پستے کھانے کا بہت شوق تھا. کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں، روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا، لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل اور نہ آپ کے معدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو. تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولو کہ ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں، تو پستہ تو ملے گا لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا، کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرس آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے، لیکن 2 خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اس کو. ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف. یہ 2 خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو. آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے.
گارڈ آپ کو ہارٹ اٹیک سے تھوڑی بچا سکتا ہے. گردے فیل ہو گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, جہاز کریش ہو گیا, ٹرین کا حادثہ ہو گیا, کیا امریکہ میں نہیں لوگ مرتے؟ کیا جاپان میں نہیں لوگ مرتے؟ تو یہ موت کا خوف اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں ہر وقت, یہ خوف کہ یار مر گیا تو کیا ہوگا, مر گیا تو. اور یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں میں. دوسرا بڑھاپا. دوسرا کیا ہے؟ جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ بوڑھا بیچارہ کسی کو کیا انٹرٹین کرے گا. آپ کے پوتے نواسے ہیں تو وہ تو کسی, آج کل تو وہ بھی نہیں پوچھتے, بے دین جو ہوتے ہیں. تو وہ جوانی ختم, وہ دولت ہے لیکن نہ کھا سکتے ہیں, نہ پہن سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرا ٹائم آ گیا. یہ دو خوف انسان کو ایسا مارتے ہیں نا, ایسا ٹینشن دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی خوشیاں لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو اوریجنل خوش ہے نا وہ صرف اللہ والوں کو ہی دیکھا ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں, ہم تو بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. انہوں نے خوش لوگ دیکھے نہیں ہوتے, اصل میں اپنی جیسے ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ دیکھے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اسی کا نام ہے. تو کبھی کچھ ٹینشن فری لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے نا, ہم نے گزارا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہم نے کالج کا دور بھی دیکھا ہے اور مدرسے میں بزرگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے, تو دونوں کو کمپیئر کیا ہے ہم نے. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش ہیں, اور وہ طبقہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی پریشان ہے. ایک آدمی پیدا لنگڑوں میں ہوا, سارے لنگڑے تھے, سارے لنگڑے تھے. اب اسے کوئی بیان کر رہا ہے کہ ابے ٹانگ لگوا لے, بڑا فائدہ ہوتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے اور چلتا ہے, بڑا فائدہ. وہ کہے کہ کیا ہو, میں تو بالکل نارمل ہوں. اسے نارمل کیوں وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھے, جتنے بھی دیکھے وہ سارے اپنے جیسے لنگڑے ہی دیکھے ہیں. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی دو ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں, اتنی اسپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں وہ. تو آج لوگ اتنی ٹینشنوں میں, اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھول گئے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, خوشی والی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ان کی زندگی سے یہ نکل گئی ہے یہ چیز. اتنی پریشانیاں ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہی نارمل لائف ہے. تبھی ہر تھوڑے دن, 2 دن بعد نیند کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, 20 قسم کے درجنوں مسائل پالے ہوئے ہیں. تو مجھے تو جو دنیا دار لوگ ہیں نا ان میں بیٹھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ریلیکس ہونا کسے کہتے ہیں. شراب پی کے جو سکون ملتا ہے وہ سکون تھوڑی ہے بھائی, وہ تو وقتی طور پر ریلیکس ہو گئے. آپ وقتی طور پر ایک تھوڑا سا آپ کو وہ مل گیا, اس کو سکون تھوڑی کہتے ہیں. تو خیر کہاں سے کام میں تو یہ ٹاپک نہیں تھا, لیکن ہم کدھر کو نکل لیے. تو مسلمان کیا کرتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جو صحیح مسلمان نہیں ہے, جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, وہ کامیاب لائف گزار ہی نہیں سکتا. جب اسے غم ہوتا ہے ڈپریشن میں جاتا ہے, اور خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے. دیکھا ہے آپ نے ابھی بھی بہت سے لوگ جن کو خوشی ہوئی دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مشہور ہے نا کہ جب نئی نئی دولت آتی ہے تو انسان اوقات سے باہر نکل جاتا ہے. ایک انڈین شاعرہ ہے, اس کا بڑا اچھا شعر ہے, اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہاری دولت بتا رہی ہے, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. تمہارا اسٹائل بتا رہا ہے ابھی نیا پیسہ ہے تمہارے پاس, اپنی اوقات بھول گئے ہو. جو ہمیشہ سے دولت مند ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ اپنی دولت کی نمائش کی کوشش کریں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, انسان جلد باز ہے, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے. دیکھو غم کی یہ جو, میں بھی کچھ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہوں, حالانکہ وہ دیندار ہوتے ہیں. آپ کی نا بے سکونی کی 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو نیچرل ہے, وہ سب کو ہو سکتی ہے, آپ کی نیند ہی نہیں ہوئی. آپ کتنے بھی خوش مزاج ہو, اگر نیند ہی نہیں ہو رہی تو آپ ظاہر ہے ٹینشن میں جاؤ گے. وہ تو چاہے نیک ہو برا ہو, پریشانی ہوگی اس کو. یا بعض دفعہ دماغ کا کوئی کیمیکل ہی آگے پیچھے ہو گیا, موروثی بھی ہوتا ہے یہ. تو ایسے موقع پہ تو نیند کی گولی بھی کھا سکتا ہے انسان, ڈپریشن کی دوا بھی کھا سکتا ہے. یہ کوئی بے دینی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی علامت نہیں کہ بندہ بے دین ہے.
کیونکہ ظاہر ہے دماغ بھی ایک مادی چیز ہے نا, اس میں جو کیمیکل آؤٹ ہو گئے, اوپر نیچے ہو گئے, وہ تو سیٹنگ پہ ڈاکٹر لے کر آئے گا نا. ابے کسی کا گھٹنا ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر لا کے سیٹنگ پہ لائے گا نا, تو دماغ بھی الٹا سیدھا ہو گیا تو اس کو کون لے کر آئے گا سیٹنگ پہ؟ ڈاکٹر. وہ تو نیچرل ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہے, آپ کی نیند نہیں ہو رہی, تو نیند کی گولی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہو, تو ڈاکٹر کا ٹاپک ہے, ڈاکٹر بتائے گا. لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, آج کل جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس لوگ جا رہے ہیں نا, جن ٹینشنوں کی وجہ سے, وہ بے دینی کی وجہ سے ہیں. نیند کی گولیاں جو کھا رہے ہیں ان کا اصل علاج دین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ سفر کی تھکاوٹیں نہیں ہیں, وہ خامخواہ کی ڈپریشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ٹینشن میں ہے. اور اس ٹینشن کی بیس کیا ہے؟ دنیا کی محبت. غم میں یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. بھائی اللہ کو مجھ پہ طاقت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. جن چیزوں پہ غم ہونا چاہیے ان پہ تو ہو نہیں رہا. بھائی غم تو ہونا چاہیے گناہ پہ. آپ سے کوئی, آپ آخرت میں کیا جواب دو گے؟ دیکھو جب طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں, انہیں سب سے بڑا غم کس بات کا ہوتا ہے؟ پیپر میں کامیاب ہو جائیں. کیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا پڑھنے والے. ہمیں یاد ہے امتحان جب آنے والے ہوتے تھے, کتنی دماغ پہ کھچاؤ ہوتا تھا کہ یار کب ہماری ان امتحانات سے جان چھوٹے گی. کتنا دماغ پہ ایک اسٹریس ہوتی ہے, کھچاؤ ہوتا ہے. تو اس سے بڑا امتحان کب آنے والا ہے؟ آخرت میں. اس کا تو کھچاؤ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کی ذرا سی بھی. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے بھائی. جو آپ میرے اور آپ کے سامنے اتنا بڑا امتحان کا دن کھڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو اس آخرت کا نہیں سوچے گا نا, اس کو دنیا کی ٹینشنوں میں ڈالوں گا, پھر میں 20 ٹینشنوں میں ڈالوں گا میں. اس لیے نبی نے فرمایا اپنی ٹینشن کو سمیٹ کے کہاں لے آؤ؟ آخرت میں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی. آپ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی بھی ہے تو ہمارے دین کو بچا لینا اس سے. اس مصیبت سے ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے, دین کا نقصان نہ ہو. بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی دین سے ہی جاتا ہے, اس سے دین کا نقصان نہ ہو. اور وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, یہ بہت اہم دعا ہے. یہ دعا مانگا کریں, خود اس دعا سے ہی دل کی کافی اصلاح ہو جائے گی. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں نا, وہ دعائیں مانگنے سے بھی کافی دل ٹھیک ہو جاتا ہے انسان کا. مناجات مقبولہ کے نام سے دعاؤں کی ایک کتاب ہے, انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ, PDF فارم میں مل جائے گی. اور ویسے کتابوں کسی بھی کتاب لائبریری میں جائیں تو مل جاتی ہے. وہ اس میں کیا کیا ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں ہیں نا, ان کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر دیا ہے. اب وہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں, کیسے مانگے انسان روزانہ اتنی دعائیں, تو ان کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اور اس کو آسانی کے لیے نام دے دیا ہفتے کے دن, اتوار کے دن, پیر کے دن, منگل کے دن, بدھ کے دن, جمعرات کے دن اور جمعے کے دن. تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے سے وہ مختصر ہو گئی ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں روزانہ آپ وہ دعائیں مانگیں. ان کا ترجمے والی بھی مل جاتی ہے وہ. تو آپ جب وہ دعائیں مانگیں گے نا آپ کو, تو دعا سے ہی آپ کو لگے گا کہ میرا دل ٹھیک ہو رہا ہے. دیکھو جب کسی سے آپ منگوائیں نا کہ یہ مانگو, تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہ مانگنے کی چیز اصل میں یہ ہے, میں غلط چیز مانگتا رہا ہوں اب تک. فوکس تو مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے. آپ نے اپنے بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا, یا لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ امریکہ کا ویزا مانگو, وہ مانگتا رہے گا. ایک دن اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جس کو امریکہ کا ویزا مل جائے, باقی سارے کیا ہیں, وہ پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقی سارے بے وقوف ہیں. بیٹھے گا کہ نہیں ٹرینڈ چلتا ہے نا کسی چیز کا, ہر ایک کو ایک چیز پہ لگا دیا آپ نے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے گی. ہمارے ایک جاننے والے مجھے ایئرپورٹ پہ ملے, پٹھان لڑکا تھا سوات کا, پتہ نہیں 8-10 سال کو کئی ڈنکی لگا کے گیا ہوگا یورپ, 8-10 سال گھوم پہ گھاس کھا کے واپس آ گیا نا. تو مجھے دبئی کے یا قطر کے, ابھی مجھے یاد نہیں, ایئرپورٹ پہ ملا, کنیکٹڈ فلائٹ تھی. میں نے کہا کیا ہوا کیسے, کہتا ہے یار میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں, اٹلی گیا ہوں, UK گیا ہوں, ڈنکی لگا کے گیا تھا, اللہ نے بچا لیا. 8 سال کہہ رہے جھک مار کے
واپس آ رہا ہوں, میری توبہ جو میں کبھی دوبارہ جاؤں. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ کہہ رہے گئے اس لیے کہ ایک دماغ میں نا نوجوانوں کے بیٹھا ہوا ہے, جو اٹلی چلا گیا, جو یورپ چلا گیا, جو یونان چلا گیا, جو یو کے چلا گیا, وہ بس جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. تو دماغ میں نا ایک, بھائی کسی نوجوان سے بھی پوچھے نا, وہ بتا رہا ہو کہ میں یورپ جا رہا ہوں, دوسرے کے دل میں ایک کھلبلی سے, ابے تو یورپ جا رہا ہے, ہم ادھر ہی انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یار. ایک عجیب سا دماغ میں نا بنا لیا ہے. بھائی اگر کچھ بھی نہیں آتا تو جاپان بھی چلا جا, امریکہ چلا جا, وہاں بھی رگڑے ہی لگیں گے تیرے. دنیا میں ہر جگہ قدر ہوتی ہے. آپ کو آتا کیا ہے, کرے گا کیا؟ آپ نوجوانوں سے پوچھیں وہاں جا کے کرے گا کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, مصعب آپ کے اتنے تعلقات ہو گئے, آپ مجھے امریکہ بھجوا دیں. میں کہتا ہوں وہ تو ایسے تعلقات میں نہیں استعمال کرتا کہ اس کو یہاں بھیج دو, اس کو وہاں بھیج دو. لیکن بائی دا وے امریکہ جا کے آپ کیا کرو گے؟ کہتے ہیں امریکہ مفتی صاحب, امریکہ تو امریکہ ہے. ابے امریکہ تو امریکہ ہے, جنت الفردوس تھوڑی ہے کہ بٹن دبائے گا تیرے اوپر خربوزے آئیں گے, بٹن دبائے گا حوریں آئیں گی. وہاں زکات تھوڑی بٹ رہی ہے. تو کرے گا کیا؟ کرے گا کیا؟ وہاں جا کے سوچیں گے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا جتنے دن سوچنے میں لگیں گے, کھائے گا کہاں سے تو؟ کھلائے گا کون تجھے وہاں پہ؟ وہاں تو یہاں تو پھر بھی لوگ کچھ زکات وکات جو ہے نا لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. الحمدللہ بالکل یہ پہنچ کر دی ہے قوم کو نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہاں یہ لنگر ونگر آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہاں انہوں نے پھر واقعات ہوتے ہیں, وہ فلاں گیا تھا تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں لگ گیا. بھائی 100 میں 2-4 لگ جاتے ہیں, تکے لگ جاتے ہیں, ورنہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے, اور چلا جائے کہ وہاں جا کے سوچیں گے. تو کیوں سوچو گے وہاں جا کے؟ بھائی پہلے تو آپ یہاں سے کوئی لنک بناؤ, کوئی دیکھو کوئی آپ کو جاب مل رہی ہے, اور پھر وہ بندہ بھی ایماندار ہے. تو وہ مجھے وہ یاد آئے, سوات کا بندہ گھوم گھام کے 8-10 سال لگا کے واپس آیا, اور کان پکڑ کے کہتا ہے میری توبہ جو میں نے زندگی یہاں پہ برباد کی ہے. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ تو گئے اس لیے تھے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا, یہ جو باہر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے بھائی جس چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے, جو چیز زبانوں پہ ہوتی ہے, جو چیز سنی جاتی ہے, صحیح ہو یا غلط ہو, بہرحال اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھتی ہے. تو مناجات مقبولہ میں جو دعائیں ہیں جب آپ پڑھیں گے نا, بار بار اللہ سے وہ چیزیں مانگیں گے, تو آپ کے حق میں وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. آپ کو پتا چل جائے گا بھائی مانگنے کی چیز تو یہ تھی, میں کیا مانگتا رہا ہوں آج تک. اصل تو اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دعا ہے, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا مانگنے میں. اے اللہ دنیا کو ہماری بڑی فکر نہ بنا دینا, اتنا گھٹیا نہ بنانا ہمیں کہ اس مسافر خانے کو ہم اپنا باپ بنا لیں. میں تو اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ ہم تو دنیا آپ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں نا, تو میرے بگڑنے کے چانسز آپ سے بولو بہت زیادہ ہیں. زیادہ نہیں ہے بگڑنے کا آپشن, چانسز تو خطرناک لفظ ہے, اللہ بچائے. آپشن میرے پاس بگڑنے کے چانسز بھی ہیں, بگڑنے کا آپشن میرے پاس زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ جھک جھک کے سیلفیاں, السلام علیکم مفتی صاحب, السلام علیکم, ہاتھ بھی چوم رہے ہیں بعض لوگ, اور جو ہے تشریف لائیں میرے ساتھ سیلفی. اتنے بڑے بڑے لوگ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں آج تک کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہم نے. کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سیلفی. تو بگڑنے کے چانس کس کے زیادہ ہیں؟ بولو میرے زیادہ ہیں. میں اپنی اوقات بھول جاؤں, میں سمجھوں کہ شاید میں بھی کوئی بہت نیک آدمی ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آدمی کو اپنی اوقات پتا ہوتی ہے, دوسرے بتا کے نا اس کو اس کی اوقات بھلا دیتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے مولانا صاحب تھے, ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی نا, اتنی آؤٹ ہو گئی کہ ان کو کوئی بوڑھا آدمی نصیحت کرے ان کو غصہ آئے. بوڑھے کو ڈانٹ دیتے تھے بڑی محفل میں, حالانکہ ینگ تھے وہ. ہمیں غصہ آتا یار آپ ٹھیک ہے عالم ہو لیکن آپ جوان ہو, اگر کوئی بوڑھا سفید ریش آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے تو بوڑھے کے احترام کا تقاضا ہے کہ غصے تو نہ ہو نا, آپ سن لیں انکل ٹھیک ہے میں غور کروں گا, غصے کیوں ہو رہے ہو بھائی. انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی. اچھا ان کے بھی مریدین تھے, ہاتھ چومتے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. ان کے مریدین ان کے یہی ہے کہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, اور اس وقت سیلفیوں کا زیادہ رواج تھا نہیں, موبائل کیمرے نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو پھر وہ ذکر بھی کرا رہے ہیں لوگوں کو, مرید آ رہے ہیں اور مرید پھر خواب بھی سنا رہے ہیں, میں نے آپ کے بارے میں یہ دیکھا. مرید بھی ایسے ایسے خواب سناتے ہیں نا, میں نے یہ دیکھا جنت الفردوس میں ٹہل رہے ہیں آپ, میں نے دیکھا آپ کی 10 انگلیاں گھی میں, وہ تو سنا ہوگا نا, اور میری گندگی میں. وہ پیر صاحب کہتے تھے نا, مرید آیا, پیر صاحب میں نے دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں
اور میری پخانے میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہے. تو اس نے کہا پورا خواب تو ختم ہونے دیں, آپ میری انگلیاں چاٹ رہے تھے, میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا. خیر, تو وہ بھی ایک پیر صاحب, مریدوں نے ان کو بہت وہ اٹھا لیا نا. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ بدتمیزی, ہر ایک سے بدتمیزی. تو میں پریشان ہوتا تھا ان کو ہو کیا گیا ہے. تو ہمارے کسی دوست نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب ان کا قصور نہیں ہے, اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں, تو اس وہم کی وجہ سے بےچارے ایسے ہو گئے. بعض دفعہ انسان اپنی بارے میں خوش فہمی میں آ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. لوگ اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں, آدمی سمجھ لگتا ہے. انسان دوسروں کی تعریفوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے نا, اپنے عیب اس کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں. یہ بالکل ایک حقیقت ہے. اگر کسی کالے کو آپ کہنا شروع کر دو نا, کوئی گورا ہے, تو چٹا ہے, تو گورا ہے, تو بہت حسین ہے, وہ یہ وہم میں آئے گا کہ میں کیا ہوں, میں بہت گورا ہوں. ایک آدمی تھا نا گاؤں میں, تو اس کو کسی نے آ کے بولا کہ یار تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. اس نے کہا بھائی دیکھ لے, تجھے تو گھر جانا چاہیے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے. تو ڈانٹا چل دفعہ ہو یہاں سے پاگل آدمی, میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بھی کہہ رہا ہے اس کو, اور بیوہ بھی کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی. تھوڑا کم اسٹائل میں ڈانٹا, دفعہ ہو یہاں سے, شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے, میں جب زندہ ہوں تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. پھر تیسرا بندہ آیا, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, کپڑے دھو رہا ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی. تو اب تھوڑا سا اس کو وہم ہونا شروع ہو گیا کہ شاید بیوہ ہو گئی. ہنس دیا کہ جاؤ یار تم لوگ مذاق کر رہے ہو نا تم لوگ میرے ساتھ. چوتھا آیا, یار غفار تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو شروع میں تو مذاق سمجھا, جب 10 15 20 25 30 لوگوں نے کہا بھاگ رہے گھر, تکڑ تکڑ تکڑ. لوگ کہہ رہے کیا ہو گیا, کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی. یہ انسان پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے. تو وہ تو بیوی بیوہ ہونے کے لیے تو 25-30 آدمی چاہیے تھے اس کو یہ وہم ڈالنے کے لیے. اپنی تعریف 2 بندوں سے بھی آدمی سن لے تو یقین کر لیتا ہے یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, جب بھی میں کہتا ہوں نا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھے والد صاحب کا اسٹائل یاد آ جاتا ہے. اصل میں والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, ایک مولوی صاحب بیمار تھے نا, تو مختلف حکیم آئے, سجیشن دی کہ اس کو کریلے کا جوس پلاؤ. ٹھیک ہے, حکیم لوگ تو یہی پلاتے ہیں. ایک نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایسا کرو کہ فلانی معجون کھلا دو, فلانی معجون کھلا دو. وہ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں نا, جیسے بالکل بے ہوش, آنکھ ہی نہیں کھل رہی. ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ, مولوی صاحب کی ایک دم آنکھ کھلی. ایک نے کہا ان کو کیا پلاؤ, دودھ جلیبی, ایک دم مولوی صاحب حرکت میں آئے نا. اچھا وہ کہہ کے خاموش ہو گیا. پھر دوسرے نے کہا ان کو فلانے کا جوس پلاؤ, فلانے کا جوس پلاؤ. تو مولوی صاحب کا خیال تھا لوگ اس کی بات کو خود ہی ویلیو دیں گے, دودھ جلیبی والی کی بات کو, تو وہ لوگ ویلیو دے نہیں رہے. تو پھر مولوی صاحب نے پوری آنکھیں کھولی, بولے بھائی اس کے بھی تو سنو کیا کہہ رہے, اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہی. تو انسان کے فیور میں جو چیز جاتی ہے نا, وہ چیز انسان کو بہت اچھی طرح سنائی بھی دیتی ہے, اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے, بھلے وہ انگلش میں ہو پھر بھی سمجھ میں آئے گی, وہ پشتو میں ہو, پنجابی میں ہو, پھر بھی. تو انسان جتنا بیڑا غرق انسان کا اپنی تعریف سن کے ہوتا ہے نا, اتنا کسی چیز سے بیڑا غرق نہیں ہوتا. اور جتنا اپنی برائیاں سن کے سنورتا ہے انسان, اس کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے, اتنا کسی چیز سے سدھرتا نہیں ہے. ہاں 2 چیزیں ہیں اس میں, اتنی برائیاں سنے کہ مایوس ہونے لگے پھر نقصان ہوتا ہے, تو اس میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مایوس نہ ہو, اور یہ فرق کر سکے کہ کون سی برائی ٹھیک ہے اور کون سی برائی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس میں تجزیے کی صلاحیت ہونی چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ جو برائی نہیں ہوتی وہ بھی آپ سنتے رہو گے تو پھر مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے, پھر اس میں موٹیویشن نہیں ملتی. اور تعریف سن کے اگر اس میں اتنا حوصلہ ہے, ظرف بڑا ہے کہ وہ یہ دیکھے کون سی تعریف درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے, یہ فرق کرنا جانتا ہو. نمبر 2, وہ تعریف سن کے چوڑے میں نہ آ جائے, بلکہ وہ یہ سمجھے بھائی یہ گاڈ گفٹڈ ہے, اس میں میرا کمال نہیں ہے, یہ بھیک میں ملی ہے مجھے خدا کی طرف سے,
تو اس میں میں نے اور تواضع کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور زیادہ متواضع بننا ہے. جب ایک نعمت اللہ نے مجھے دی ہے, دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ نے معاف کر دی اور قرآن میں نازل بھی کر دیا. ہمیں اگر کوئی آ کے کہے کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف اور آپ کنفرم جنتی ہو, تو میرا خیال ہے ہم سے بڑا بدماش پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم سب کچھ کریں گے 27ویں میں آ کے بخشوائیں گے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا, سب کچھ کریں گے. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کے بعد آپ کی تہجد میں اور اضافہ ہو گیا. آپ نے اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھی آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, آپ کی تو اللہ نے سب بخش دیا ہے. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں. اس کے تواضع کا تقاضا ہے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے تو اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ جذبہ جس کے اندر آ گیا کہ اگر لوگ آپ کی تعریف کریں تو ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ تعریف غلط ہے یا صحیح ہے. بعض چیزیں ہوتی نہیں ہیں آپ میں, لوگ بتا رہے ہوتے ہو آپ تو بڑے بہادر ہو, حالانکہ آپ چھپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہو. آپ فرض کرنے لگتے ہو میں کیا ہوں, بہت بہادر ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہو, حالانکہ آپ بیوی کے واجب حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے. ایک دفعہ دوست کو چائے پلا دی ہوتی ہے, لوگ کہہ دیے تو سخی, تو آپ اس وہم میں آ گئے ہوتے میں واقعی کیا ہوں, سخی ہوں. تب بیگم نے ایک دن بول دیا کہ آپ کبھی کچھ خرید کے نہیں دیا, تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ مجھے تو دنیا سخی کہتی ہے اور یہ سسرال دیکھو. سسرال دیکھو بھائی, دنیا کے کہنے سے آپ کو خوش فہمی ہو گئی ہے, آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے, آپ ہو نہیں. دوست کہہ دیتے ہیں آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں, ایک دن بیگم نے کہہ دیا کہ آپ کے تو اخلاق اچھے نہیں, تمیز سے بات نہیں کرتے ہو, آپ کا میٹر کیا ہو گیا 60. یار میرے تو دوست کہتے ہیں میرے اخلاق اچھے ہیں, اور یہ دیکھو بھائی دوستوں کا معاملہ اور ہوتا ہے, ان سے کتنی دیر ملاقات ہوتی ہے, اصل کہاں کے ہیں. گھر کی بات گھر سے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. دوست کے ساتھ کیا کرے گا, بد اخلاقی کر کے وہ چماٹ لگائے گا آگے سے, بدتمیزی کرو گے تو دوسرے کی تعریف میں یہ آپ کو فرق کرنا پتا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط, تو یہ اسلام سے پتہ چلتا ہے. اور اس میں اللہ نے کچھ ذہانت دی ہو, کسی کو صلاحیت دی ہو, تو دو چیزیں ہوں اگر, اور دوسرا وہ تعریف سن کے تواضع پیدا ہو, عاجزی پیدا ہو, تکبر پیدا نہ ہو. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں, جن بیان لمبے سے لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے, سمیٹتا ہوں اس کو میں. دو چیزوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک ہے احساس کمتری اور ایک ہے تواضع. ہمارے ہاں تصور یہ کہ آپ کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو آپ سمجھیں کہ نہیں ہے. نہ 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 نہ, اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے اور آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ نہیں ہے, تو یہ احساس کمتری ہے, آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کا ہی نہیں پتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ایک 10 کلو کا آٹا رکھا ہوا ہے, آپ نے یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہے اور اس کے آپ کو 50 روپے ملیں گے. آپ کو کسی نے وہم ڈال دیا کہ آپ کمزور ہو, آپ 10 کلو کا آٹا نہیں اٹھا سکتے, تو آپ انسانیت کی خدمت سے بھی گئے, اور جو 50-100 روپے آپ کو ملنے تھے اس سے بھی آپ گئے, آپ ناکام آدمی ہو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 10 کلو کا آٹا ہے تو میں تو 20 کلو اٹھا سکتا ہوں, آپ ٹھک کر کے اٹھا کے رکھ دو گے. تو آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے, اس صلاحیت کو نہ ماننا یہ تواضع نہیں ہے, یہ ناشکری ہے, یہ احساس کمتری ہے. آج تواضع اس کو سمجھا جاتا ہے کہ میں خاکسار, میں کیا بولوں, میں مثال میں ایک مثال آ رہی ہے ذہن. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا کلب حسین, یعنی حسین کا کتا. بڑا تواضع والا نام تھا. اب اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے بولا یار اب حسین کا کتا سے زیادہ کیا تواضع ہوگی. تو اس نے کہا خنزیر اللہ, اللہ کا کتے سے بھی بدتر کیا بنا دیا اپنے آپ کو, خنزیر. تو یہ تواضع کا پروگرام چل رہا ہے, یہ تواضع نہیں ہے میرے بھائی. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ احقر لکھیں. احقر کا مطلب ہے سب سے زیادہ حقیر. بعض بزرگوں میں یہ تواضع کا طریقہ رہا ہے, اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں, سب سے زیادہ حقیر. حضرت فرماتے تھے نہیں, اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے, سب سے زیادہ عزت والا. تو احقر اپنے حضرت نہیں لکھتے تھے, بندہ لکھتے تھے. جو لکھتے ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. تو بندہ لکھتے تھے, بندہ رشید احمد, ایسے. احقر نہیں لکھتے تھے. کہ میں کیوں اپنے آپ کو حقیر کیوں کہوں بھائی, میں اللہ نے ہمیں حقیر تھوڑی بنایا ہے, اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. انسان اس کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہے. تو اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا یہ تکبر نہیں ہے,
بلکہ یہ تو شکر کا تقاضا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کی آپ قدر کریں. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ساتھ اسکول میں, ٹیچر کی کبھی برائی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اسکول میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ اگر اس وقت کچھ ٹیچر ہماری حوصلہ افزائی کرتے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہمیں. بعض دفعہ بچے میں ذہانت ہوتی ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہوتا, کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا, اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے, اس کو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. گھر میں ایسے صلواتیں نہیں سن رہی ہوتی بچوں کو, تو تو کسی کام کا نہیں ہے, تو مائیں بھی ایسے تانے دے دے کے نا اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر ڈال دیتی ہیں کہ دنیا کا سب سے ناکام انسان کون ہے, میں ہوں, اور میں دنیا میں پٹنے کے لیے اور تانے سننے کے لیے پیدا ہوا ہوں. تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کی ساری صلاحیتیں برباد. تو اس لیے اگر کسی کوئی اپنی تعریف سنے اور اس کے اندر وہ چیز ہو تو وہ ٹھیک ہے, مان لینا چاہیے, لیکن اس میں اترانا نہیں. بھائی یہ کس نے دی ہے, یہ بھیک دی ہے, کس کی طرف سے ملی ہے, اللہ کی طرف سے. تو اللہ اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں, جب ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے نا کسی چیز کی, کہتے ہیں ارے نہیں نہیں ہمارا, ہم تو نہیں نہیں نہیں, حالانکہ اندر اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں, لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا اور بول یار, میں نہیں بولوں گا لیکن تو نے کیا بولنا ہے, ہاں ہاں ہاں. جیسے ایک کمزور آدمی کی لڑائی ہو گئی نا کسی سے, تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, تو یہ کہتا ہے چھوڑو مجھے, آہستہ سے کہہ رہے چھوڑنا نہیں مارے گا بہت, دونوں کو پکڑ کے رکھو. تو جب کوئی منہ پہ تعریف کر رہا ہو اور آپ کہنے نہیں 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 نہیں, تو یہ ڈرامے بازی ہے. ہاں اگر وہ تعریف نہیں ہے تو آپ بتا دو بھائی ایسا نہیں ہے, اور اگر واقعی 100% ہے بولو بھائی دعا کرو اللہ شکر کی توفیق دے. تو احساس کمتری بھی نہیں پیدا کرنا اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بھیک میں ملی ہے, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے بات میں نے لے کے شروع کی تھی, کہ انسان کو دھوکا ہوتا ہے جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو جو چیز آپ میں نہیں ہوتی آپ سمجھنے لگتے ہو کہ شاید یہ مجھ میں ہے. سب سے زیادہ دھوکا اس چیز سے ہوتا ہے انسان کو. تو اس میں پھر انسان اپنی اوقات بولو بھول جاتا ہے, تو ایسے میں بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کے چانسز اس لیے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ چومنے والے بہت, ان کے ساتھ سیلفیاں لینے والے بہت. تو میرے ساتھ جب کہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ آ کے اور ہاتھ چوم رہے ہیں, ہاں حضرت, تو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں بیٹا اپنی اوقات نہ بھول جانا, صحیح ہے نا, اوقات بولو نہ بھول جانا. تو اس میں پھر یہ دعا مانگتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے, یہ دعا مانگتے, کیونکہ جس چیز کی انسان کو ضرورت محسوس ہو وہ مانگنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. تو انسان کی جو چاہت ہوتی ہے نا وہ دعا مانگنے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے. تو میری چاہت ہے کہ میں بگڑ نہ جاؤں, تو اس لیے جب میں یہ دعا مانگتا ہوں جو نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ ہماری بڑی فکر دنیا نہ بنا دینا, کہ عزت شہرت دولت یہ نہ بنا دینا. کیوں, یہ بہت گھٹیا ہے. پھر یہ تو پھر فرعون قارون ٹھیک تھے, وہ ان کی بڑی, فرعون کی چاہت کیا تھی, دولت عزت شہرت. کیا خیال ہے, قارون کی چاہت کیا تھی, دولت عزت شہرت. اور موسیٰ کی چاہت علیہ السلام کی چاہت کیا دولت عزت شہرت تھی, بولو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں, آپ کی شادی بھی ہو گئی, آپ کا گھر بھی آباد ہو گیا, آپ کو سکون کی زندگی بھی مل گئی, فرعون کو اللہ نے تباہ کر دیا, حکومت بھی ایک طرح سے آپ کے ہاتھ میں آ گئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہدف یہ سب چیزیں نہیں تھی. اور جتنی موسیٰ علیہ السلام کو عزت ملی, فرعون 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیا خیال ہے, لیکن حضرت موسیٰ کا ہدف یہ سب چیزیں نہیں تھی, تبھی موسیٰ تھے. اور فرعون کیا تھا, فرعون دنیا مردار پہ مرنے والا. تو میں جب اللہ سے دعا مانگتا ہوں لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ مجھے اتنا گھٹیا نہیں بنانا, اتنا گھٹیا نہیں بنا دینا مجھے کہ میں دنیا میرا ہدف بن جائے, کہ مجھے عزت شہرت دولت چاہیے, بس یہ میرا اصل یہ ہے. نہ 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 نہ, ہدف ہمارا کیا ہونا چاہیے بھائی, بڑی, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. شاعر نے بڑی زبردست بات, دنیا فنا ہونے والی ہے, تو اس کمبخت تو اس پہ مر رہا ہے, تو ظالم ہے تو, یہ مرنے والی ہے, عزت شہرت دولت سب چھینے گا 100%. کل دفنا کے آئیں گے نا جب لوگ, 2-4 دن روتے ہیں, اس کے بعد ہمارے ہی بیان سن کے تسلی دے رہے ہوں گے, اچھا ہوا مر گئے, اسی میں خیر ہوگی. ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب نے کہا تھا
غم کو کیسے ہلکا کرنا ہے, بہرحال اسی میں کیا ہوگی, خیر ہوگی. خود ہی تسلی کر رہے ہوں گے. بچے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے ابا کا انتقال ہو گیا 2-4 دن, ہاں ہاں ہاں, پھر کہیں گے بہرحال اسی میں خیر تھی. جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے. ابا کا دل کرے گا قبر سے نکل کے چماٹ مارے. میں نے تو واقعہ دیکھا, ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا, اتنا بیچارے رو رہے ٹینشن میں نا, اچانک انتقال ہو. 3 دن کے بعد ایسے جیسے ویلیاں لگاتے پھر رہے ہو. میں نے کہا یار دیکھو کتنا پرانا رشتہ تھا, 3 دن میں ختم. تو کیا دولت, عزت, شہرت سب مارکیٹ سے شارٹ. تو ہم بے وقوف ہیں یار, اس دولت, عزت, شہرت کو اپنا باپ بنا لیں یار. کیوں پاگل ہیں کیا ہم ہیں؟ تو میں اس لیے اللہ سے کہتا ہوں اللہ میں تو پاگل ہوں, میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں بگڑ جاؤں. اللہ کے سامنے تو یہی ہونا چاہیے نا. تو اے اللہ تو ہماری حفاظت کر, ہمیں بگڑنے مت دینا. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اللہ ایسا گھٹیا ہمیں نہیں بنانا کہ ہم جناب اس دنیا کو اپنا باپ بنا لیں اور ہمیں یہی چاہیے, اصل ہمارا یہی ہدف ہو. نا 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 نا, یہ اس سے ہمیں بچانا. اور ایک اور دعا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. کیا زبردست الفاظ ہیں یار. تو یہ الفاظ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, تو عجیب تو ہوں گے نا. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. دیکھو انسان جتنا اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے, کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں اپنے ساتھ جتنا مخلص ہوں گا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن اس دعا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ ہمیں میرے حوالے نہیں کر بھائی, کیونکہ ہم نفس کے ہاتھوں اپنا بیڑا غرق کر دیں گے. ہم صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیں گے. جیسے ماں بچے کو بچے کے حوالے نہیں کرتی ہے, ماں بچے پہ نگرانی خود کرتی ہے. بچہ اگر غلط سمت میں جائے گا نا تو ماں سمجھاتی نہیں ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرو, ایک چواٹ لگاتی ہے کہ یہ کرنے دیا نہیں جائے گا تجھے. بھائی بچے کو نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, بچہ کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے, ماں کو پتا ہے یہ پیا تو نمونیا ہو جائے گا اس کو. تو ماں پہلے تو سمجھائے گی بیٹا بری بات, بچہ پھر بھی لے گا تو ماں سمجھاتی رہے گی بٹھا کے اس کو, نہیں بیٹا بری بات, بیٹا تم کو میں نے تمہارے حوالے کیا, جاؤ اب تم اچھا برا خود فیصلہ کرنا, میں تمہیں سمجھا رہی ہوں یہ غلط چیز ہے. نہ نہ نہ, ماں بوتل ہاتھ سے لے گی اور ایک رکھ کے لگائے گی. اگر پاکستانی ماں ہے تو رکھ کے پوری انگلیاں اس کے منہ پہ چھاپ دے گی. اور بچہ, میں نے تو ماؤں کو دیکھا یار بچوں کو ایسے پیٹتی ہیں, اللہ کی پناہ ہے یار. مشہور تو یہ کہ باپ ظالم ہوتا ہے, لیکن جو میں نے ماؤں سے بچے پٹتے ہوئے دیکھے ہیں نا, ایسا گھمائیں گے نا وہ لٹو کی طرح گھومے گا. تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں, اے اللہ ہمیں گناہ کرنے ہی نہ دے اور ہمیں ہمارے حوالے مت کر. اگر ہمیں ہمارے حوالے کر دیا بھائی, ہم عزت شہرت دیکھ کے مائل ہو جائیں گے, عزت کی طرف, شہرت کی طرف, دولت کی طرف, اور ان سب چیزوں کی طرف دل مائل ہو جائے گا. آخرت بھول جائیں گے اور اسی کو اپنا, دنیا کو اپنا باپ بنا لیں گے. تو اے اللہ ہمیں تو ہمارے حوالے مت کر. لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, کتنی دیر حوالے نہ کر. بھائی ہو سکتا ہے اللہ تو 12 گھنٹے ہمیں ہمارے حوالے کر, لیکن 12 گھنٹے خود نگرانی کرنا. نہ اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. اور آگے الفاظ ہیں لا اقل من ذالک, پلک جھپکنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اگر پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ اس میں بھی ہمارے حوالے کیا, اس میں بھی بگڑ جائیں گے ہم. تو اللہ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے, پلک جھپکنے سے کم ٹائم میں بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا, پوری نگرانی ہماری کر. جس طرح بھی تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ہمیں منظور ہے, بس ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے. خذ بنواسینا الی البر والتقوی, نہ چلے نا اللہ پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے چلا. تو ہمیں چلنا تو دیکھو خود ہی ہے, کوشش خود ہی کرنی ہے, لیکن جب دعا مانگی جائے گی تو پھر دعا تو بھائی بھکاریوں کی طرح مانگی جاتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دعا جب مانگنی اللہ سے تو اپنے آپ کو ایسا شو کرنا ہے جیسے ہم سے زیادہ نالائق دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے, اس میں کیا شرمانا ہے, کیا خیال ہے؟ آپ کو غصہ آ رہا تھا کہ نہیں ہم کہاں سے نالائق ہیں؟ بھائی سب ایک جیسے ہیں, ٹوپی الٹی پہننے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو اللہ کے سامنے بھائی, اور حقیقت بھی یہی ہے, ہم نالائق لوگ ہیں سارے. تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے حوالے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرنا, ہم بگڑ جائیں گے. تو تو نے باقی پھر اپنی نگرانی کرنی ہے, خود عمل کرنا ہے. کہ میں تو ایک چیز دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں, حضرت
عمر نے لکھا تھا نا انگوٹھی پہ کفا بالموتی واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. حقیقت ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم سب آج سے 50 سال کے بعد یہ بیان ہوگا یہاں پہ, 50 سال کے بعد نہ میں ہوں گا نہ آپ, ہم سب لیٹے. اور اگر میں ہوا بھی نا تو آپ کہوں گے کاش نہ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا. بات کرتے ہیں کھانستے زیادہ ہیں, گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے, 2 گھنٹے بعد بابا جی یہاں پہنچے ہیں بیان میں, اور کھانس زیادہ رہے ہیں اور بیان کم کر رہے ہیں, اور 4 شادیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا, 100 سال میں کون بات کرے گا 4, کیا خیال, پتہ نہیں کیا ہو گیا. مفتی صاحب آپ 50 سال پہلے کے بیان سنو اور آج کے سنو, بہت فرق آ گیا, وہ مفتی رہے نہیں ہے. تو اتنی جلدی موت آتی ہے بھائی, کچھ پتا نہیں ہے کون کب نکل جائے پتلی گلی سے. تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کو ہم عذاب بنا کے اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور یہ جو کامیاب لوگوں کی ویڈیوز ہیں نا, اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا, ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قارون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا, دنیا کو دکھاتا تھا, تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت. تو اہل علم نے کیا کہا, قرآن کہتا ہے وَإِلَكُمْ, تباہ ہو جاؤ بھائی, اس پہ کیا مر رہے ہو, سب چھن جانے والی چیز ہے. تو نیک عمل کرو, اس کو فوکس کرو زیادہ. پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے, اچھی بات ہے, نہیں آئے کوئی بات نہیں, انجوائے. غربت کو کیا, میرے پاس جب لوگ آتے رہے ٹینشن دور کرنے کے لیے, مجھے لگتا مجھے جوتا نہ مارتے پکڑ کے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں نا, وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ پریشان ہو گیا تو میں اس کو نسخہ بتاؤں گا پریشانی دور کرنے کا, میں اس کو طریقہ بتاؤں گا, یعنی اس کے جو چیز یہ چاہتا ہے اس کو مل جائے یہ بتاؤں گا میں اس کو. جیسے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کا خیال ہے مفتی صاحب ایک بزنس بتائیں گے جس سے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے گا, یہ تو اس سے میری ٹینشن کیا ہو جائے گی پھر دور. رشتہ نہیں ہو رہا, عشق ہو گیا ہے, شادی نہیں ہو رہی, تو میں اس کو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ہو جائے گی. تو میں کوئی طریقہ نہیں بتاتا, میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ نہیں ہو رہی, انجوائے کرو. ٹھیک ہے, کیا کرو, ٹینشن میں. پیسے نہیں ہے تو وہ آتا ہے اس امید پر کہ مفتی صاحب کے اتنے تجربے ہیں, تاجروں کے نمبر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, تو میں اس کو غربت میں انجوائے کرنے کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. تو بعض تو نیک ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ یار خوش ہو کے جاتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے ٹینشن کیا کر دی دور. تو ایسے نسخے بتاتا ہوں نا, آپ نہ کوئی مجھ پہ کوئی چڑھ دوڑو. تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جب بے روزگار ہیں, مسئلہ بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی, میں کہتا ہوں اسکول سے نکال لو, ٹینشن ختم. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, اسکول سے نکال لیں پھر کیا ہوگا, ٹماٹر بیچیں گے اور کیا ہوگا. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, ٹماٹر بیچیں گے, کیا ہو گیا بھائی, یہ ٹماٹر جو بیچتے ہیں یہ ٹماٹر گرنیڈ بیچ رہے ہیں یا کیا بیچ رہے ہیں, ٹماٹر ہی تو ہیں. تو وہ میں ایکسٹریم پہ لے جاتا ہوں اس کو نا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. تو پھر میں اس کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, آخر میں اینڈ ہوتا ہے وہ لطیفہ. میں کہتا ہوں بھائی تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے, تو اگر سونے کے ڈلیاں بھی بیچے گا نا تو سکون میں. حقیقت ہے جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, وہ پاکستان کا صدر بن کے بھی ٹینشن میں ہی رہے گا, ٹینشن لے گا بھی ٹینشن دے گا بھی. وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھے تو خوشی تو اس کی زندگی میں ہے, ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہے, اور دولت آئے گی تو اور خوش ہو جائے گا وہ. دنیا نعمت انہی لوگوں کے لیے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, خوشی صرف انہی کے نصیب میں ہوتی ہے. جو نہیں سمجھتے میرے بھائی, ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں وہ کمبخت خوش پھر بھی نہیں رہ سکتے. ان پر ایسی نحوست اللہ نے مسلط کی ہے, وہ دولت کے انبار بھی ہو جائیں گے نا, وہ کمبخت خوش نہیں ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, بس وہ ایک لطیفہ سنا دوں, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اینڈ اچھا ہو جائے نا تاکہ بیان کا. وہ ایک آدمی تھا نا جو ٹینشن نہیں لیتے, ان کی مثال دے رہا ہوں. وہ ایک نوجوان نا سمندر کے کنارے پڑا ہوتا تھا, بنیان پہن کے لیٹا ہوا ہے. کوئی بزرگ آئے, کہنے لگے بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. کہتا ہے پھر کیا ہوگا, اچھا سگریٹ بھی پی رہا ہے, دھواں ناک سے بھی نکال رہا ہے, منہ سے بھی نکال رہا ہے, بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. انکل پڑھنے کے بعد کیا ہوگا, میں میٹرک کرنا, کتنے سال میں, 10 سال میں. انکل 10 سال میں میٹرک کیا, پھر کیا ہوگا. کہتے ہیں پھر 2 سال کرنا, انٹر ہو جائے گا. پھر کیا, پھر BA کر لینا. پھر کیا, پھر جی ماسٹرز کر لینا. پھر کیا, پھر جی یہ کر لینا وہ کر لینا. 18-20 سال نکال دیے اس کے نا. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر اچھی جاب ملے گی. انکل پھر کیا ہوگا, جاب ملے گی تو پھر شادی ہو جائے گی اچھی جگہ. انکل پھر کیا ہوگا, پھر بیٹا اولاد ہوگی تمہاری. پھر کیا ہوگا, بڑا گھر بنانا. پھر کیا ہوگا, لائف کو انجوائے کرنا. تو کہہ رہے ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی کیا کر رہا ہوں. انکل آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا, اس کو تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے اور انجوائے ہو کہ نہ ہو. ہر مرحلے پر رکاوٹیں. ابھی کیا ہے, فری پکڑ کا انجوائے. تو
یہ غلط تھا، یہ ایسا نہیں کہ آپ بھی اسی طرح انجوائے کرنا شروع کر دیں تو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پریشانیاں دور کرنا، آپ کی حاجتیں پوری کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہاں ٹینشن مسلط کرنا اس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو بھائی، تو غموں میں بھی خوشیاں، اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو خوشیوں میں بھی کیا غم. تو وہ دعاؤں کی کتاب لازمی خریدیں، صحیح ہے نا، اس میں بہت زبردست دعائیں ہیں، اس سے یہ پتا چلے گا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے بھائی. تو آہستہ آہستہ دماغ بدلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم جن چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ بھی ہیں لیکن وہ دوسرے درجے میں ہیں. کہیں شادی کرنا چاہتے ہو تو دعائیں مانگ لو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی. لائیں دے دیں سوال. اچھا بھائی، کسی نے پوچھا ہے پیٹ کے مرض کی وجہ سے وضو بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے فرض، جماعت، تراویح، جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے. تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے. تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، نکل آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے. ایک اسمال آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں. پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں، جائز نہیں ہوگی. امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں، انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں. دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا، لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے. اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے، تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ، تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی، وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے. تو مکس میں تو غالب حلال ہے، تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو آپ؟ اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی، ناجائز ہے. مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی. جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے، ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا. تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے، تو اس کی چترول تو لگیں گے آپ کو. ہاں حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا، بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا. حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان، حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو. یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا، بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، میرا کمال نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے توفیق دی، اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی، وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ کر کے بھی تواضع پیدا ہو سکتی ہے. گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے، گناہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا پھر وہ پڑا رہتا ہے، اس میں بہت بڑا عذاب ہے، اس سے تو دور بھاگو. ایک مشہور اہل حدیث عالم سے سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے، ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا، ایک جماعت کو بھیجا، اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی، اب صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی تو اٹ مینس نہیں پڑھنی، قضا کرنی ہے. دوسرے نے جماعت نے کہا کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی
تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا. آپ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں, آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے, یہ تو قضا ہو رہی ہے, اب قضا کیسے کریں ہم؟ قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے. تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا. تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا. دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی. ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا, دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا. اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں, اور نماز کا اختلاف ہوا اس سے بڑا, کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے, اور اس کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے 4 پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی نبی نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی. کیوں؟ نبی کی منشا کیا ہے اور نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے, اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو, کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے, رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے, لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں. احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا. تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں, ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا. اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں. تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی ہے, کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے, اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے, کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا. کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا. تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا. ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے, یعنی قرات سب سے زیادہ کوفہ کی مشہور ہوئی ہے. قرآن کی قرات مدینہ کی مشہور نہیں ہوئی ہے, کوفی قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں. کیونکہ حضرت علی نے جب کوفہ کو علم یعنی ہجرت کی نا, دارالخلافہ بنایا, تو علم کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ پھر کوفہ میں ٹرانسفر ہوا ہے. تو کوفہ کی بہت بڑی ویلیو ہے عالم اسلام میں. تو کیونکہ حضرت علی علم کا خزانہ تھے, علم کا سمندر تھے, سارے اصحاب کا علم آپ کے سینے میں تھا. کیونکہ آپ کی عمر کم تھی نا, تو آپ نے خلفائے راشدین کا علم بھی آیا آپ کے پاس, اور نبی کی صحبت میں بھی وقت گزارا آپ نے, اور دوسرے عبداللہ بن مسعود. تو ان دونوں کا ٹھکانہ کوفہ تھا. تو قرآن تو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا, جو قراتیں مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قرآن مشہور ہوا وہ کہاں کا مشہور ہوا؟ کوفہ کا, مکہ مدینہ کا نہیں. چلا وہ مکہ مدینہ سے ہی تھا, لیکن حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے کوفہ جانے سے پھر جو دنیا میں عالم اسلام میں جو پھیلا ہے, وہ تو کوفہ کی قرات زیادہ پھیلی ہے بجائے مکہ مدینہ کی قرات کے. علم حدیث ہے قرآن کے بعد. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی دفعہ, حجاز مکہ مدینہ میں حجاز میں آتا ہے, تو اتنی دفعہ گیا, دمشق اتنی دفعہ گیا, مصر اتنی دفعہ گیا. کوفہ فرماتے ہیں لا احصی, شمار نہیں کر سکتا. تبھی حدیثوں کے راویوں میں سب سے زیادہ راوی کوفہ کے ملیں گے آپ کو. بخاری مسلم کے راوی آپ اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ راوی کہاں کے ملیں گے آپ کو؟ کوفہ کے. مجھے یاد ہے دور حدیث کے دوران ایک حدیث آئی صحیح مسلم کی, اس کے سارے راوی حجاز کے تھے, مکہ مدینہ کے تھے. امام نووی نے لکھا یہ عجیب بات ہے اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں. ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ سارے کوفہ کے ہوں, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے مکہ مدینہ کے ہوں. تو کوفہ علم کا ایک مرکز تھا. تو قرآن میں کوفہ کو فالو کیا گیا, حدیث میں کوفہ کو فالو کیا گیا. تو فقہ میں فالو کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ فقہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کوفہ کا دین نہیں مانتے, ہم مکہ مدینہ کا مانتے ہیں. تو بھائی کوفہ کا دین جو تھا وہ مکہ مدینہ ہی سے آیا تھا. تو حضرت علی اور ابن مسعود سے ٹرانسفر کہاں ہوا تھا؟ وہ کوفہ میں, اسلامی خلافت کا مرکز تھا. تو اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. مجتمع اہل الکوفۃ علی ترک رفع الیدین, کیا الفاظ ہیں عربی کی پوری عبارت ہے, مجتمع اہل الکوفۃ علی شیء کما اجتمعوا علی ترک رفع الیدین او کما قال, کہ جیسے اہل کوفہ رفع الیدین نہ کرنے پر جمع ہوئے ہیں نا, کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہوگا, تو اہل کوفہ کسی اور مسئلے پر ایسے جمع نہیں ہوئے. تو بہت بڑے بڑے محدثین تھے کوفہ میں, فقیہ تھے, جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں, جن میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی, وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو اب کیا ہے, اگر رفع الیدین کرنے کی حدیث کو لیا جائے نا کہ بھائی نبی نے کیا ہے, تو نبی نے 2 سردوں کے درمیان بھی کیا رفع الیدین. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے,
علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اصول کی روشنی میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دینا بنتا نہیں ہے. اہل حدیث، بعض اہل حدیث شدت کرتے ہیں، بلا وجہ اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی 2 سدوں کے درمیان بھی کیا ہے، اور میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ علامہ البانی بھی اس کے قائل تھے کہ 2 سدوں کے درمیان رفع الیدین کیا جائے، کیونکہ نبی سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے. تو اہل حدیث ہم سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی نے کہاں منع کیا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کیا جائے؟ تو ہم کہتے ہیں نبی نے یہ کہاں منع کیا کہ 2 سدوں کے درمیان نہ کیا جائے؟ حالانکہ نبی نے 2 سدوں کے درمیان رفع الیدین کیا ہے، لیکن آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ترک کیا ہے اس کو. تو ہم کہتے ہیں جیسے 2 سجدوں کے درمیان ترک کرنا ثابت ہے، ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ترک کرنا ثابت ہے. اور ثابت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اہل کوفہ کا عمل اور اہل مدینہ کا عمل، کیونکہ مدینہ والے انہوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے. اسی وجہ سے امام مالک کی جو مشہور فقہ کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس میں امام مالک سے یہی روایت ہے کہ وہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں، مگر رفع الیدین کا قول ان کے شاگرد نقل نہیں کرتے. ان پر جب اعتراض ہوا تو ان کے شاگرد قاسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے اس لیے رفع الیدین کا قول نہیں لیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل آخری وقت میں چھوڑ دیا تھا. اور عبداللہ بن مسعود کی ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں بھی یہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اس میں ابن مسعود کہتے ہیں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی نے پڑھی ہے. تو ابن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ نہیں کیا. اور سفیان ثوری کتنے بڑے محدث ہیں، ان کا بھی یہی رائے ہے کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے. وکیع ابن جراح یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں. ایک ہوتا ہے راوی کا محدث کا ثقہ ہونا، ایک ہوتا ہے امام ہونا. امام کا مطلب کیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ کمزور ہے. تو وکیع ابن جراح کتنے بڑے امام ہیں، محدث ہیں. کان یفتی بقول ابی حنیفہ، وہ بھی فقہ میں کس کو فالو کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کو، اتنے بڑے محدث ہو کے بھی. تو یہ کمزور رائے نہیں ہے رفع الیدین ترک کر دینے والی. تو اس لیے اہل حدیث کا اس میں شدت اختیار کرنا اور یہ کہنا جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی. بھائی آپ کی رائے ہے تو آپ ٹھیک ہے اس پہ عمل کریں، ہماری رائے ہمیں اس پہ اطمینان ہے، کیونکہ نبی کے رفع الیدین کی حدیثیں ایک جیسی نہیں ہیں. بخاری ہی میں ایسی حدیثیں جس سے پتہ چلتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا، خود بخاری میں موجود ہیں. تو آپ اس کی یہ تعویل کرتے ہو کہ بھائی کیا تھا صحابی نے بیان نہیں کیا. ہم کہتے ہیں تو آپ کی تعویل ہے نا. کہتے ہیں نہیں کیا تھا تبھی بیان نہیں کیا، کیونکہ اگر یا پھر رکوع میں جاتے ہوئے بھی ذکر نہیں کرتے نا وہ صحابی، جہاں جہاں کیا وہاں بیان کیا، جہاں نہیں کیا وہاں صحابی نے بیان نہیں کیا. تو بیان نہ کرنا اس کی علامت ہے، یا نہیں کیا رفع الیدین تو چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر رفع الیدین کی ساری حدیثیں لینی ہے تو پھر 2 سردوں کے درمیان بھی کرو، اور اگر بعض لینی ہے بعض نہیں لینی تو پھر ہم پہ کیا اعتراض ہے؟ ہم کہتے ہیں صرف تکبیر تحریمہ والی ہے، باقی والی نہیں ہے. اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود کی رائے، اس پہ میں انشاءاللہ خاندانی کے لیے ریکارڈ کرواؤں گا. میں نہیں چاہتا لوگ فروعی مسائل میں پڑھیں، غزہ میں دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں، محمد کہاں جا رہی ہے، لیکن ہمیں دھکیلا جاتا ہے. تو میں اس پہ میرا وعدہ ہے میں رفع الیدین پر ایک خاندانی طریقے سے پورا ریفرنسز کے ساتھ پراپر میں کلپ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں جو ہم رفع الیدین نہیں کرتے تو یہ نبی کی طریقے کی ہی وجہ سے نہیں کرتے، کہ ہماری رائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کے معاملے میں عمل مختلف رہا ہے، سیم نہیں رہا. یا تو قلت سے کثرت کی طرف گیا، پہلے کم تھا بعد میں بڑھا ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہی چیز متعین ہے، پہلے زیادہ تھا بعد میں کم ہوا ہے. اور ایک آخری بات کہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب انہوں نے رفع الیدین کی حدیث ذکر کی ہے کرنے والی، تو اس میں نیچے کیا لکھا ہے؟ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، یہی صحابہ میں بعض اہل علم کا قول تھا. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اہل علم میں بہت سارے صحابہ کی رائے ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری بات یہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزاج یہ ہے، جو فقہ پڑھتے ہیں نا ڈیپ میں جا کے، ہر مجتہد کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام حنیفہ کا فقہ میں مزاج یہ ہے کہ وہ سب سے سپیریئر قرآن کو رکھتے ہیں، سب سے سپیریئر. پھر اس کے بعد حدیث کو لیتے ہیں، وہ حدیث کی ایسی تعویل کرتے ہیں جو قرآن کے موافق ہو جائے. اور اگر حدیثیں دونوں طرح کی ہوں تو پھر جو قرآن کے موافق ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، جو موافقت میں کمزور ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ. اب کثرت سے حرکت یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے، بار بار حرکت کرنا اس سے خشوع و خضوع نہیں رہتا. تو امام حنیفہ نے دیکھا رفع الیدین کرنے کی حدیث بھی ہے اور عبداللہ بن مسعود کی نہ کرنے کی بھی ہے،
تو انہوں نے کہا کہ بات جو بار بار حرکت کرنا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے تو ٹھیک ہے نبی سے یہ ثابت ہے, لیکن یہ بھی تو ثابت ہے کہ نہیں بھی کیا آپ نے. تو وہ حدیث جو خشوع کے زیادہ منافی ہے اس کو لے لیا جائے. تبھی میں نے دیکھا جو رفع الیدین کرتے ہیں ٹھیک ہے سنت سمجھ کے کرتے ہیں, ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اختلافی مسئلہ ہے, لیکن آپ ان کا عمل بھی دیکھیں, آپ وہ پراپر وے میں نہیں کرتے رفع الیدین. شروع میں جب نیا نیا جوش آتا ہے نا تو بڑا طریقے سے رکوع میں جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے یوں کر رہے ہوتے ہیں, بس اس سے پتہ چلتا ہے خود بھی تھک جاتے ہیں, یہ اس عمل سے خود بھی تھک جاتے ہیں. تو اس میں امام حنیفہ کی جو رائے ہے نا کہ اسکنوا فی الصلاۃ, حدیث میں آتا ہے نماز میں سکون پیدا کرو نماز میں, تو وہ رفع الیدین نہ کرنے میں سکون زیادہ ہے. اور اس کی صحیح مسلم کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح بار بار اپنے ہاتھوں کو, جیسے گھوڑے دم ہلاتے ہیں, بار بار اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو, نماز کے اندر سکون پیدا کرو. اب اہل حدیث حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو سلام کے وقت ہاتھ اٹھایا تھا, اس پہ نبی نے ایسا کہا ہے کہ سرکش گھوڑوں کی طرح کہ تم دمیں ہلا رہے ہو, تو سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. اس کے دو جواب ہیں, ایک جواب تو میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا اس وقت دوں گا کیونکہ ابھی دیا تو لمبی بحث شروع ہو جائے گی. دوسرا جواب یہ کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سلام کے وقت تھا, یہ سلام کے وقت صحابہ ہاتھ اٹھا رہے تھے تو اس پہ نبی نے منع کیا. تو صحابہ خود سے ہاتھ اٹھا رہے تھے, یہ پہلے نبی کو کبھی دیکھا ہوگا, انہوں نے دیکھا تھا صحابہ خود سے نماز میں کوئی ایسی حرکت صحابی نہیں کریں گے جس کا نبی سے ثبوت نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا, جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور صحابہ کو کہا کہ یہ کام مت کرو, نماز میں سکون پیدا کرو. اس سے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ رفع الیدین کرنا سکون صلاۃ کے بہرحال منافی ہے. اس پہ ہمارے ہاں بعض اہل حدیث اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی نے ایک عمل کیا ہو اور صحابہ نے نبی کو دیکھ کے سلام کے وقت رفع الیدین کیا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اتنی سخت تنبیہ فرمائیں کہ سرکش گھوڑوں کی دموں سے اس کو تعبیر کریں. بھئی سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح تم بار بار ہاتھ ہلا رہے ہو تو یہ کام مت کرو, نماز میں سکون پیدا کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اپنے ہی عمل کو اتنی سخت تعبیر کریں؟ بھئی ایسے ممکن ہے کہ نبی نے جب وہ عمل چھوڑ دیا نا تو وہ منسوخ ہو گیا, پھر اس پہ یہ شدت بنتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کتوں کو مارنے کا مدینہ میں. آج لوگ مدینہ کے کتے بنے ہوئے ہیں, حالانکہ حدیث میں آتا ہے مدینہ کے کتوں کو آپ نے مارنے کا حکم دیا. تو اب کیا تھا, وہ ایک وقت کے لیے تھا. صحابہ نے اجنبیوں کے کتے بھی مارنا شروع کر دیے جو مدینہ کے نہیں تھے, باہر سے آتے تھے, تو کتوں کی نسل تھوڑی ختم کرنی تھی, کتے تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو مارنا پڑتا ہے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا, مالکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا تم کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو, یہ اللہ کی مخلوق ہے, ان کو زندہ رہنے دو. یعنی ایک تعداد تھی. تو جو حکم ختم ہو جاتا ہے نا اس میں مالی یا مالکم جیسے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا. یہاں بھی وہی الفاظ ہے, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بار بار ہاتھوں کو نماز میں ہلا رہے ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پہلے سلام کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. تو ابتدائی اسلام میں رفع الیدین بہت زیادہ ہوتا تھا. اس میں حکمت کیا تھی وہ اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے, ہم حکمتوں میں نہیں پڑھتے. تو شروع میں 2 سجدوں کے درمیان میں بھی ہوتا تھا, رکوع میں جاتے ہوئے بھی, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی, تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے بھی. لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی آپ نے ترک کیا. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے ترک کیا. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تیسری رکعت کے سے اٹھتے ہوئے ترک کیا. تبھی بعض ائمہ اس کے قائل ہیں, ان کے قوال ہیں کہ تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کریں گے. اس میں بہت مختلف آراء ہیں. تو کسی نے دیکھا جہاں جہاں ثابت ہے وہاں کر لو. اہل حدیث نے یہ دیکھا, ٹھیک ہے بھائی آپ کی یہ سوچ ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. امام حنیفہ کا اپنا ایک سوچنے کا اسٹائل ہے, ان کا اپنا ایک غور کرنے کا انداز ہے. انہوں نے دیکھا نبی کے آخری سے آخری عمل کو لیا جائے, تو پھر ان کی رائے یہ بنی اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے عمل کو دیکھ کر اور عبداللہ بن مسعود کے قول کو لے کر. عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے فقیہ تھے, اور عبداللہ بن مسعود نے صرف یہ نہیں کیا کہ ایسے نماز پڑھ کے دکھائی, اپنے سارے شاگردوں کو یہ والی نماز سکھائی ہے انہوں نے. تبھی عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, جن میں بخاری اور مسلم کے راویوں میں علقمہ اور اسود بھی ہیں. یہ تو بخاری مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے ہیں. تو آپ بخاری کی رٹ لگاتے ہو, بخاری نے جہاں سے حدیثیں لی ہیں ان کو اگر آپ کہو گے یہ خلاف سنت نمازیں پڑھتے تھے تو بخاری تو گئی نا. مجھے ایک آدمی کتاب دے کے جاتا ہے, مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ کتاب دینے والا ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور میں کتاب کے فضائل سنا رہا ہوں. جس نے کتاب دی ہے وہ چور نکلا, اس کو میں چور کہہ رہا ہوں, تو کتاب تو گئی نا.
تو بخاری جن راویوں سے آئی ہے، جن راویوں کی حدیثیں امام بخاری نے لی ہیں، ان میں بہت سارے راوی تو حنفی تھے، وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ خود جو ہے وہ امام بخاری کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آپ یہ عجیب بات ہے، امام بخاری کو تو لے رہے ہو، اور بخاری کے علقمہ اور اسود اور عبداللہ بن مسعود، یہ تو عبداللہ بن مسعود تو صحابی ہیں، اور علقمہ اور اسود تو عبداللہ بن مسعود کے اجل شاگردوں میں سے ہیں، اور ابراہیم نخعی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں جن کا عبداللہ بن مسعود بڑے احترام سے نام لیتے ہیں. یہ سارے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور پھر امام حنیفہ، پھر ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف امام محمد، انہوں نے تو بہت سارے مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے، امام حنیفہ سے، لیکن رفع الیدین نہ کرنے میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا. تو پوری امت گھاس نہیں کھا رہی تھی میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. اور پھر دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی پھیلا ہے، 50% سے زیادہ امت نے کس کو فالو کیا ہے؟ اہل سنت، سنیوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ رائے بھی بہت مضبوط رائے ہے. تو اس لیے جو اس رائے پر عمل کرتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں، نہ ہماری رائے یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کرنا سنت ہے، تو اس لیے ہم اس کو سنت والی نماز سمجھتے ہیں. تو باقی اختلاف ہے، جیسے صحابی کا اختلاف ہو گیا نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، نبی نے دونوں کو صحیح کہا. تو آخرت میں انشاءاللہ دونوں کی بخشش ہوگی اگر دونوں کی نیت اتباع سنت کی ہے. ہاں اس کی بخشش نہیں ہوگی جو یہ کہتا ہے کہ میں جنتی اور یہ جہنمی، اس کی جیسے ان صحابی میں جنہوں نے نماز پڑھ لی ان کی بھی بخشش، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی بھی بخشش. لیکن اگر وہ پھڈا کرتے ہیں نا وہاں پہ کہ تو حدیث کے خلاف چل رہا ہے اور تم غلط ہو، تم جہنمی ہو، تم اندھے مقلد ہو، تم اپنی رائے پہ چلتے ہو، حدیث کو نہیں، تو پھر جو یہ جھگڑا کرتا اس کی بخشش کا امکان کم تھا. تو میرے بھائی ایک مشہور، اچھا اہل حدیثوں کا رفع الیدین میں اتنا اختلاف ہے، ہر اہل حدیث کی رائے، ان کا صرف اس پر اتفاق ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کرنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کرنا ہے، باقی اس رفع الیدین کی حیثیت کیا ہے اس میں بہت اختلاف ہے. کسی نے کہا یہ مستحب ہے، کسی نے کہا سنت مؤکدہ ہے، کسی نے کہا یہ شرط ہے، اگر نہیں کرو گے ہوگی نہیں نماز. تو ٹھیک ٹھاک ان کا رفع الیدین، جبکہ چاروں اماموں کا اس میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رفع الیدین کے قائل ہیں، صرف سنت قرار دیتے ہیں، نہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں کرتے، وہ کوئی ملامت نہیں کرتے. اور امام مالک سے دونوں قول ملتے ہیں، کرنے کے بھی اور نہ کرنے کے بھی، لیکن ان کی جو سب سے مشہور مستند کتاب ہے جو المدونۃ الکبریٰ، اس میں نہ کرنے کا قول لیا گیا ہے. اور مالکیہ کا جو میں نے جو مالکیوں سے پوچھا ہے، کیونکہ میرے تو اب سفر ہوتے ہیں نا ایسے ملکوں میں جہاں فقہ مالکی رائج ہے، تو وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ جو متاخرین ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں، جو فقہ مالکیہ میں جو متقدمین تھے وہ ترک رفع الیدین کے قائل تھے. اور امام حنیفہ کا تو رائے یہی ہے کہ نہ کیا جائے. تو باقی جن کی رائے یہ بھی ہے کہ کیا جائے، وہ بھی زیادہ زیادہ مستحب کہتے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں، سنت غیر موقدہ بھی نہیں کہتے. وہ یہ ہمارے ہاں اہل حدیث میں شدت ہے کہ وہ سنت بھی اور بلکہ فرض بھی، اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ایک اہل حدیث ہے میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے یہاں پہ، کہتے ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو ان کا یہ بھی نہیں فیصلہ ہو پا رہا، تبھی ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں آپ ایک فقہ مرتب کرو میرے بھائی، آپ ایک مرتب کرو اتفاق رائے سے، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے اہل حدیث کا یہ فقہ ہے، یہ رائے ہے ان کی. تو مرتب نہیں کرتے. وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، ہمیں مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر قرآن کو بھی مرتب نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت عثمان نے غلط کیا، کیا خیال ہے؟ ویسے ہی سادہ طریقے سے چلتے رہنے دیتے. نبی کے دور میں تو اس مصحف عثمانی کی ترتیب پہ قرآن نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان نے کیوں مرتب کیا؟ تاکہ امت قرآن پہ جمع ہو جائے، دائیں بائیں جانے کی اجازت نہ ہو، جو سورت جس ترتیب سے میں نے لکھی ہے اسی ترتیب سے ہوگی، تاکہ امت بچے نا اختلاف سے. اور تابعین کے دور میں تو حدیث مرتب نہیں تھی، سینہ بسینہ چل رہی تھی، لیکن محدثین نے ریٹرن میں لا کے مرتب کر دی، بھائی اب اس سے دائیں بائیں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ورنہ حدیثوں کی کتابیں آتی رہیں گی، ہر آدمی اپنی سندیں مارکیٹ میں لاتا رہے گا، کون فیصلہ کرے گا یہ ٹھیک ہے کون کیا غلط ہے؟ بس ایک چیز مدون کر دی، اب اس سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو ایسے ہی اسلامی قانون کو بھی مرتب کر دیا فقہا نے، اور بول دیا بھائی اب اس سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اہل حدیث نے مرتب نہیں کیا. اب جب ہم کہیں فقہ مرتب کرو تو کہتے ہیں صحابہ کے دور میں مرتب تھا، تو بھائی پھر حدیث کو بھی چھوڑ دو. یہ آپ بولو صحابہ کے دور میں مرتب تھی، قرآن کیا حضرت ابو بکر عمر کے دور میں مرتب تھا، تو ایسے تو پھر قرآن بھی نہیں ہونا چاہیے، حدیث بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے.
تو جب قرآن کو مرتب کیا گیا, امت کا اتفاق ہوا, ریٹن فارم میں لایا گیا, حدیث کو لایا گیا تاکہ امت دائیں بائیں نہ جائے, ایسے ہی فقہ کو بھی لایا جائے گا اور پابندی لگائی جائے گی, بھائی اس کو فالو کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا, ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بیچے گا. تبھی ایک شیعہ عالم کا بیان ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا فرقہ دیوبندی ہے, لیکن اس کے اندر سب سے کم فرقے ہیں, اور سب سے چھوٹا فرقہ اہل حدیث ہے, لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ فرقے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے بڑا فرقہ دیوبندیوں کا ہے, اور اس کے اندر فرقے دو ہیں, حیاتی مماتی, اور وہ بھی بہت کم اختلاف ہے, وہ بھی 2-4 لوگ ہیں جو پھڈے باز ہیں, ان کو ہٹا دو تو وہ لڑائی بھی ختم ہو جائے گی. سب سے زیادہ یہ ہے, اور سب سے چھوٹا فرقہ اہل حدیث ہیں, لیکن ان کے اندر سب سے زیادہ فرقیاں ہیں. وجہ کیا؟ مرتب نہیں ہے ایک چیز. ہمارا فقہ مرتب ہے. میں اگر کوئی مسئلہ بیان کروں گا آس مفتی طارق مسعود پہ, اگر وہ قرآن و حدیث کی اس ریسرچ کے خلاف ہوگا نا جو ریٹن فارم میں چلی آ رہی ہے, سارے حنفی مفتی مجھے پکڑیں گے, بولیں گے یہ کہاں سے نکالا ہے آپ نے. میں کہوں قرآن و حدیث سے, وہ کہیں گے آپ مجتہد ہو, جو فقہا نے نکالا ہے, جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں اس کے حساب سے آپ بتاؤ, آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھو. مزید مارکیٹ میں کوئی نیا فقہ لانے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہے بس وہ بیان کرنے. تبھی ہماری اب میرے جو کلپ جاتے ہیں پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں. شاید کوئی ایک آدھ مسئلے پر کسی عالم کو اعتراض ہوتا ہو, ورنہ نہیں ہوتا. اہل حدیث یہ کام کرے مسائل بیان کرنے کا, 20 اہل حدیث اس کے خلاف ہو جائیں گے, کہے گا نہیں یہ قرآن حدیث یہ غلط ہے, وہ دوسرا کہ. تبھی دیکھو آپ ٹی وی میں ایک اہل حدیث عالم آتا ہے, 2 نہیں آ سکتے کبھی. جس دن 2 اہل حدیث عالم بیٹھے نا, مجھے لا کے بٹھا دو, دیکھو ان کی آپس میں کتنا ہر عالم کی ہر مسئلے میں رائے دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. یہ کوئی میں اہل حدیث کے بغض میں نہیں کہہ رہا. جتنا میں دیوبندیوں میں اہل حدیث کو فیور کرتا ہوں نا, اتنا کوئی نہیں کرتا. میں تو ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل کرتا ہوں, میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں, اور نام لے کے بھی بعض اہل حدیث علماء کی تعریفیں کرتا ہوں, جتنا براڈ مائنڈیڈ میں ہوں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو چیز ریٹن فارم میں نہیں ہوتی, مرتب نہیں ہوتی, ہر آدمی مجتہد ہوتا ہے اس میں. اب یہ انجینئر علی مرزا بھی تو اہل حدیث ہی ہے اصولی طور پر. یہ کہتا ہے میں قرآن و حدیث سے اجتہاد کروں گا. کر لیا اجتہاد, کیا بیڑا غرق کر دیا یار. تو اگر کوئی فقہ مرتب ہوتا, اب اہل حدیث کہتے ہیں ہم نے آپ کو اہل حدیث جماعت سے نکال دیا, بھائی نکالنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں. اب یہ کیا بات ہے, اس کی بات کو آپ کہیں کہ نہیں کر رہا, اور آپ کی بات کو وہ کہے کہ نہیں کر رہا, تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ ہمارے پاس ایک ریٹن میں چاروں اماموں کے پاس جو ماننے والے ان کے پاس ریٹن میں فقہ مرتب ہے. شوافی کے پاس بھی ہے, حنفیوں کے پاس بھی ہے, حنبلی کے پاس بھی ہے, مالکیہ کے پاس بھی ہے. اس سے ہم ہٹنے کی اجازت نہیں دیتے کہ بھئی آپ کی جو قرآن و سنت کی رائے ہے نا, آپ نے اپنی نئی رائے نہیں لانی ہے. یہ سب قرآن و سنت ہی سے لکھے گئے ہیں, تورات انجیل سے نہیں لکھے گئے. اب اسی کے اندر رہنا ہے آپ نے. اہل حدیث کے پاس کوئی ریٹن میں کوئی مرتب فقہ ہے ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں اپنی ریسرچ ہوگی, اس مسجد کے امام کی اپنی ریسرچ ہوگی, اس کے امام کی اپنی ریسرچ ہوگی, اس کی اپنی ریسرچ ہوگی. تو اجتماع میں بس سب شریک ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, باقی سب کی. اور عجیب سے عجیب بات یہ کہ ان کے مدارس میں عالم کیسے بناتے ہیں, میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں. میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی کہ اہل حدیث کے مدرسوں میں عالم بننے کے لیے کیا کون سا فقہ پڑھاتے ہیں. یہ تو پتہ چلا فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. اب انہوں نے فقہ حنبلی شامل کر لیا ہے, ورنہ زیادہ تر فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. قدوری پڑھا رہے ہیں, ہدایہ پڑھا رہے ہیں. ایک اہل حدیث عالم سے میں نے براہ راست پوچھا, میں نے کہا آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ غلط ہے, یہ مسئلہ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ غلط ہے. میں نے کہا یہ تو ایسے ہو گیا جس فقہ حنفی کو آپ غلط کہتے ہو. کہہ رہے ہیں ہم ساری باتیں تھوڑی فقہ حنفی غلط کہتے ہیں, جو غلط ہوتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, غلط ہے یہ والی صحیح ہے. میں نے کہا یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا کوئی سلیبس پڑھانے کا, پہلے صحیح چیز پڑھائی جاتی ہے, صحیح ہے نا, اس میں پھر جو غلط ہوتا ہے اس پہ رد کیا جاتا ہے. یہ ایسے جیسے آپ اسلام کے مدرسے میں عیسائیت پڑھا رہے ہو اور بتا رہے ہو عیسائیوں کی یہ والی باتیں ٹھیک ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے, جنت جہنم مانتے تھے, حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے تھے, اور یہ چیزیں کیا ہیں, غلط ہیں. وہ کہے گا پہلے مجھے اسلام پڑھا میرے بھائی, پھر جو عیسائیت میں جو چیزیں غلط ہیں وہ پڑھا دینا بعد میں. تو میں اہل حدیثوں سے دوستی یاری میں کہتا ہوں, بھائی بندی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا سلیبس متعین کریں. وضو, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, اذان اور حدود اور قصاص اور طلاق اور عدت, یہ سارے مسائل ریٹن فارم میں لے کر آئیں. پھر اناؤنس کریں کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چاروں فقہ جو مرتب تھے یہ تو غلط تھے, یا ہمیں ان پر چونکہ اطمینان نہیں ہے,
تو ہم نے ان میں سے جو جو چیزیں شریعت کے مطابق تھیں وہ لے کر ایک کتاب میں لکھ دی ہیں. اب آئندہ سے ہم وہ پڑھائیں گے, تو ہمیں کم از کم یہ تو پتا چل جائے گا کہ یار چلو 4 تھے تو ایک اور صحیح, ٹھیک ہے نا, اور پتا تو چلے گا یہ رائے ہے اس میں اہل حدیث کی. ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں خود اتنا کنفیوز ہوتا ہوں کہ اس میں اہل حدیث کی رائے کیا ہے. ابھی مجھے پتا چلا جب عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروایا تو ایک اہل حدیث کی کچھ رائے آ رہی ہے کہ طلاق پر اتنی مختلف آ رہا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, سارے اہل حدیث نہیں کہتے. ان میں بعضوں کی تحقیق کی ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اور ایسا سخت رد کیا ہے انہوں نے 3 کو 1 کہنے والوں پر. میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اہل حدیث 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں. میرے کمنٹ پہ ایک اہل حدیث کے کمنٹ آئے تو وہ صاحب آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے. ہمارے محلے میں ایک اہل حدیث عالم ہے, وہ کبھی بھی 3 کو 1 نہیں کہتے, وہ کہتے 3 ہوتی ہیں. آپ کیوں اہل حدیث کی طرف غلط بات کی نسبت کر رہے ہو؟ وہ مجھے لتاڑ رہا ہے. تو اب کیا ہوگا جب آپ 3 طلاقیں دیں گے تو اہل حدیث سے اگر آپ فتویٰ لینے جائیں گے تو پھر آپ وہ والا بندہ تلاش کرو گے جو 3 کو 1 کہتا ہے. صحیح ہے نا, وہ اسپیسیفک وہ بندہ تلاش کرو گے. اس میں بھی آپ مخلص نہیں ہوگے کہ سارے اہل حدیثوں سے میں رائے لوں کہ ان کی اصل رائے ہے کیا, تو وہ بہت زیادہ اختلاف آئے گا. حالت حیض میں طلاق دی, کچھ اہل حدیث کہتے ہیں ہو جائے گی, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگی. 3 طلاقوں, 1 طلاق دی ایک طہر میں, اس میں آپ نے رجوع کر لیا, رجوع اگر نہیں کیا اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی, کچھ اہل حدیث کہیں گے ہو گئی ہے, کچھ کہیں گے نہیں ہوئی ہے کیونکہ پہلے سے رجوع نہیں کیا آپ نے. اتنی آ رہا ہے, فقہ مدون ہے, مرتب ہے, اس میں اگر اختلاف ہوتا بھی ہے تو اصول ہے کہ فتویٰ کس قول پہ دیا جائے گا. اور صدیوں سے اسلامی حکومتوں کا حصہ رہا ہے, وہ ہوائی بات نہیں ہے. صدیوں سے خلافتیں چلی ہیں, قانون چلے ہیں ملکوں کے اس پر, تو اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن بہت کم جا کے, اور اکثر جدید مسائل میں ہوتا ہے, قدیم میں نہیں ہوتا, بہت کم جا کے اختلاف ہوتا. تبھی تو دیکھو کتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں, سب ایک ہی جیسا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ ذرا سا انحراف کرے گا سارے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف. میں نے مسئلہ بیان کر دیا, کان میں دوا ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, روزہ نہیں ٹوٹتا. اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے روزہ ٹوٹتا ہے. سب علماء نے کہا بھائی یہ کہاں سے لایا ہے, سب ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نا, بھائی کہاں سے لایا. میں کہتے قرآن حدیث کی تحقیق ہے میری. کہتے کیا تو ابھی نیا آیا ہے مارکیٹ میں, قرآن حدیث سے پہلے کوئی کسی نے تحقیق نہیں کی ہے کیا؟ جنہوں نے کی ہے ان کی تحقیق پیش کرو نا. تو پھر میں نے کتنی لمبی دلائل دی, بھائی ہمارے فقہا نے کہا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ کان کا کوئی راستہ حلق تک یا دماغ تک پہنچتا ہے. اب جدید تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے نہ حلق میں پہنچتی ہے نہ دماغ میں پہنچتی ہے. تو فقہا نے جس بنیاد پہ وہ مسئلہ بیان کیا تھا وہ بنیاد غلط ہونا ثابت ہو گئی. ایک دفعہ مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی نا, تو یہی مسئلہ آیا علماء کی. تو ایک عالم نے کہا بھائی وہ قدیم فقہا اتنے ذہین تھے کہ وہ کیسے غلط مسئلہ بیان کر سکتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے, انہوں نے لکھا جب روزہ ٹوٹتا ہے, تو وہ بڑے عظیم فقہا تھے, ان کا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ہمارے عالم نے جواب دیا بڑا زبردست کہ وہ فقہا تو عظیم تھے, اس زمانے کے طبیب اتنے عظیم نہیں تھے جتنے آج کے. میڈیکل سائنس نے جو فقہ نے اس وقت ترقی کی تھی دین کے علوم نے, تو علماء میں ان کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے, لیکن میڈیکل سائنس نے آج ترقی کی ہے. اس زمانے کے حکیم کہتے تھے کہ فقہا کو انہوں نے بتایا کہ بھئی کان کے میں دوا ڈالیں گے تو دماغ یا حلق تک پہنچے گی, تو ان علماء نے ان حکیموں کی سن کے مسئلہ بیان کر دیا. تو کہا کہ آپ آج کے علماء کو ان علماء سے کمپیئر تو کر رہے ہیں, لیکن آج کے ڈاکٹروں کو ان حکیموں سے کمپیئر نہیں کر رہے. تو میڈیکل سائنس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. انہوں نے بتا دیا بھائی کان میں دماغ تک یا حلق تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کان میں جتنا بھی پریشر سے کوشش ڈالو نا حلق تک نہیں پہنچے گی, اللہ یہ کان کا پردہ ہی پھٹ جائے ایک الگ بات ہے. تو جب پہنچ ہی نہیں رہا تو روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ تو میں نے جو مسئلہ ریکارڈ کروایا کتنا بڑا ایشو, لیکن اہل حدیث کچھ بھی کرواتے رہے کوئی ایشو نہیں بنتا. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ ان کی رائے ہے, یہ کوئی اہل حدیث کے ذمہ دار تھوڑی ہیں. دوسرا کہتا ہے یہ ان کی رائے ہے, تیسرا کہتے ہیں ان کی رائے ہے, چوتھا. تو اتنی اکائیاں ہیں, تو ہم کیسے لوگوں کو کہیں کہ اہل حدیث کو فالو کرو؟ آپ جب کہیں گے جب آپ ایک ریٹن میں ایک مرتب کر کے لاؤ اور ہم اس کو مانیں کہ واقعی یہ بھی چلو آپ نے قرآن و حدیث سے نکالا. اس پر سوال تو ہوگا کہ 1400 سال کے بعد کیوں نکال رہے ہو, اب تک کیا کرتے رہے ہو. لیکن چلو ہم دل بڑا کر کے مان لیں گے یار ایک ریٹرن میں ایک چیز لے آئے ہیں, اب ہم کہیں گے یہ اہل حدیث کی رائے ہے, یہ فقہ حنفی ہے, یہ فلانا ہے, یہ اہل حدیث کی رائے ہے. تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے, اب دیکھ لو آپ کیا کرنا ہے, پورا فالو کرنا ہے نہیں کرنا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ تو جب ہوگا جب ہو تو نا, ابھی تک تب نہیں ہے تو میں اپنا دماغ کیوں ضائع کروں کہ کرنا کیا ہے. تو یہ نہیں ہوتا, دین ایسے نہیں عمل کے ہوتا. جیسے قرآن مرتب ہوا ہے, حدیث مرتب ہوئی ہے, تو فقہ بھی مرتب ہوا ہے. اور یہ تبع تابعین کے دور میں امام محمد نے سب سے پہلے 6 کتابیں لکھی,
اور موطا امام مالک سے فقہ مالکیہ میں کتابیں لکھی گئی فقہ پر, امام شافعی کی کتاب, یہ سب لکھی گئی ہیں, تو اسی لکھے ہوئے کو فالو کرنا ہے. اخپل طریقہ نہیں چلے گا اسلام میں, اس سے امت فساد میں جائے گی اور فرقے بڑھیں گے, اس سے کم نہیں ہوں گے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, اگر کوئی شخص ہاتھوں کے عجیب آدمی ہے یار, ہاتھوں کا تذکرہ آتے ہی سمجھ جایا کرو نوجوان آدمی کیا پوچھ رہا ہے, تو ایسے کلیئر کٹ سوال نہ پوچھا کرو. بیوی کے علاوہ کسی بھی طرح اپنی خواہش پوری کرنا حرام اور ناجائز. بس اللہ نے قرآن میں ایک بتا دیا طریقہ کہ جب خواہش پیدا ہو بیوی نہیں ہے تو شادی کرو بس, اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے فلیٹ اپنی رہائش کے علاوہ خریدا جس کی نیت کرائے پر محسوس ہوتا ہے کہ بیچنے کی نوبت, زکوٰۃ لازم نہیں ہے. آپ نے فلیٹ خریدا تھا کرائے پہ دینے کے لیے, خریدنے کے بعد اب آپ کا خیال آ رہا ہے کہ بیچ دوں گا, تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے. زکوٰۃ اس فلیٹ پر لازم ہوگی جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے, اور اب تک وہی نیت باقی ہو, وہ نیت تبدیل نہ ہوئی ہو. میرے والدین زبردستی ایک لڑکی سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا. نہیں آئے زبردستی میں, لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اڑ جائیں. بولیں بھائی اگر وہ لڑکی میں کوئی فالٹ نہیں ہے تو تھوڑی بہت ماں باپ کی مان لینی چاہیے, لیکن اگر بالکل ہی اس کی طرف رغبت نہیں ہے, بالکل دماغ پہ بوجھ ہے, تو صاف منع کر دیں, نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل ڈیڈی, یہ نہیں ہو سکتا. ایسے ڈائلاگ ماریں. ابو بولیں گے تو پٹیں گے, ابو بولیں گے نا تو پھر ابو دیسی ہوتے ہیں نا, ڈیڈی دیسی نہیں ہوتے. ڈیڈی پاپا یو آر رانگ. انگریزوں والا اسٹائل مانو, ابا سمجھ جائیں گے میرا بچہ اب دیسی رہا ہی نہیں ہے, انگلش پڑھ لی ہے اس نے, اب یہ نہیں مانے گا. لیکن اس میں اڑ جانا چاہیے. اگر بالکل بھی دل مائل نہیں ہو رہا نا, تھوڑا بہت ہے تو ماں باپ کی ماننے میں خیر ہے. ماں باپ کے احسانات بہت ہیں, مان لو ان کی پسند سے شادی کر لو, اس میں ثواب ملے گا. لیکن بعض دفعہ بالکل دل نہیں, کریلے کا جوس کیسے آدمی پیا یار پیاس میں. بعض دفعہ طبیعت بالکل مائل نہیں ہوتی, تو پھر خام خام میں اس بچی کا بھی زندگی تباہ ہوتی ہے نا. شوہر اسے محبت نہیں دیتا, اسے ٹائم نہیں دیتا, تو پھر یہ ماں باپ کی طرف سے ظلم زیادتی ہے. پھر ایسی صورت میں اڑ جائے آدمی, بولے نہیں ہو سکتا ڈیڈی, نہیں ہو سکتا. ڈیڈی پتہ کیا بولیں گے, میرے ابا نے بھی تو میرے ساتھ تمہاری اماں کو لگا دیا تھا, تو ہو گیا نا. اچھا ڈیڈی ایسے موقع پہ یہ بتا رہے تھے, بیٹا میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا, لیکن میرے والد صاحب نے کہا, میں نے ہاں کر لی. تو آپ ابا کو ایسے موقع پہ کیا کہو گے؟ ریکارڈ ہو رہا ہے نا, اصل میں کیا کروں گا. آپ ابا کو کہو گے ابا اب آپ نے غلطی کی مجھ سے, لیکن اماں لگائے گی لگ کے چماٹ کہ اچھا میری شادی کو غلطی کہہ رہے ہو. تو بہت پھنس جاتا ہے آدمی ابا کے سامنے. لیکن بہرحال اگر بالکل بھی طبیعت مائل نہیں ہے, پہلی کوشش تو میں مشورہ یہی دیتا ہوں, کر لو دل مائل اس کی طرف. ابا اماں سے بڑا کوئی دنیا میں ہے نہیں, ان کو خوش کر لو. لیکن بعض دفعہ نہیں مائل ہوتا دل انسان کا, تو پھر ایسی صورت میں بول دے بھائی, بدتمیزی نہ کرے لیکن بول دے مضبوط لہجے میں, ابو یہ نہیں ہو سکتا. اس سے اگلے کے ساتھ ظلم ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قربانی کی بھینٹ چڑھا رہے ہو, اگلے والے جو آئے گی نا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. پھر مفتی صاحب آپ نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ لوگوں کو یوٹیوب پر اسلامی ویڈیو بنانے کی ٹریننگ دیں گے. وہ ایک لڑکا کاشف عباسی بھی آپ کے ساتھ ہے, اس کے بارے میں بتا دیں. ایڈمن کو چاہیے بھائی, وہ میں نے تو کہا تھا کہ دے گا ٹریننگ, تو دے نہیں رہا کیا؟ اگر نہیں دے رہا تو یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام ایڈمن تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تبلیغ جماعت والوں کو دو اعتراض ہیں. پہلا یہ کہ پینٹ شرٹ پہننا منع کرتے ہیں, حالانکہ ناجائز نہیں ہے, لیکن داڑھی کاٹنے والوں کو قبول کر لیتے ہیں, اسے منع نہیں کرتے, یہ تو واجب ہے. دوسرا یہ کہ صحیح حدیث میں بھی بہت سی اعمال کے فضائل ہیں, لیکن ضعیف حدیث بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں. پینٹ شرٹ پہننے کی وہ ترغیب, وہ پینٹ شرٹ پہننے کو حرام ناجائز نہیں کہتے, ترغیب دیتے ہیں کہ اپنا جو سیدھا سادہ لباس ہے وہ پہنو. تو آپ مان لیں ان کی بات, نہیں ماننی تو کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہتے ہیں نہ پہنے. تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ یار اپنے قومی ڈریس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. اور سارے ایسے کر بھی نہیں رہے ہوتے. بہت سے تو پینٹ پہن کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اگر کہتے ہیں کہ شلوار قمیض پہنو تو اس کی بیس کوئی غلط نہیں ہے, اس کی بیس یہی ہے کہ بھائی اپنے کلچر کو فروغ دینا چاہیے. لیکن میں تبلیغ والوں سے ایک بات کہوں گا, اور آپ لوگوں سے بھی, میری بہت ٹریولنگ ہے دنیا میں, شلوار قمیض میں انسان لگتا غریب ہے,
میں بھی جب عرب ملکوں میں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں جبہ پہنوں, اور خاص مجھے جبہ وہ والا پسند ہے, وہ جو مسقط اور اماراتیوں کا جبہ ہے نا بغیر کالر کے, یہاں وہ نہیں لٹکا ہوا ہوتا, وہ مجھے پسند ہے. شلوار قمیض میں پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے یہ چندہ مانگنے آیا ہے, اس لیے مجھے اب شلوار قمیض سے نا, اپنے ملک میں تو کمفرٹیبل ہوں میں, سبھی چندے مانگنے والے ہیں تو ہم بھی, وہ ہمیں بھی لوگوں نے کہہ دیا تو کیا. باہر ملکوں میں جا کے شلوار قمیض میں لگتا عجیب صحیح ہے. تو پینٹ شرٹ کو تو میں پروموٹ نہیں کرتا, جائز ہے پہننا, لیکن جو اسلامی ڈریس میں اگر جو زیادہ اچھا ہے نا, پھر وہ سعودی عرب والا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے, وہ جو کالر والا. یہ جو اماراتیوں کا یا مسقط عمان والوں کا جبہ ہے یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو اپنے ناپ کا سلوائیں, پورا شامیانہ نہ ہو, تمبو نہ ہو کہ 6 آدمی آ جائیں, اس میں فٹنگ کا ہو تھوڑا سا, تو بڑا اچھا لگتا ہے, ڈیسنٹ لگتا ہے یہ. تو میں جب مسقط میں عربوں کے گھر میں یا سعودی عرب وغیرہ میں عربوں کے گھر میں جاؤں نا, آپ عجیب, مسقط میں یا ایمریٹس اماراتیوں میں, تو ان کے گھروں میں ایک تو ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں, پھر ظاہر بڑے بھی ہو جاتے ہیں وہ بچے, تو وہ ایسے خوبصورت شہزادے لگ رہے ہوتے ہیں. ایک تو صفائی عربوں کے گھروں میں بہت, پھر خوشبو کی دھونیاں. ایک مسقط میں ہمارے جاننے والے ہیں, ان کی شادی عربوں میں ہوئی ہے, تو اپنے سسرال لے گئے مجھے. تو میں جب ان کے گھر گیا, وہ ایسے یار خوبصورت, ان کے سفید جبے, ان کے سروں پہ بڑے خوبصورت سے رومال پیچھے باندھے ہوئے تھے انہوں نے, پگڑیاں تھیں. ایک تو وہ رومال لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے, ایک ان کے بندھے ہوئے, اور پھر وہ عود کی خوشبوئیں, پھر صفائی, پھر پیسے کی بھی ایک رونق ہوتی ہے چہرے پہ. یہ بھی ایک حقیقت ہے, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا, چہرے پہ ایک غذائیں ایسے زیتون کھاتے ہیں وہ, اور انجیر, زیتون اور یہ چیزیں ان کی خوراک میں. تو میں گیا, وہ پھر خدمت گزار بہت ہوتے ہیں, مہمان نواز. تو ایسے میں نے کہا یار یہ ایسا لگ رہا ہے جنت کے وہ شہزادے گھوم رہے ہیں جیسے نا, ڈریسنگ میں, اور بڑے اچھے اخلاق سے. تو عربی ویسے ہی بڑی اچھی زبان ہے, واللہ اللہ بار بار آ رہا ہوتا ہے منہ پہ نا, واللہ. تو میں نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی شہزادے گھوم رہے ہیں. تو بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے ان لوگوں کے گھروں کا. پھر اخلاق و آداب ہیں, چیخنا چلانا نہیں ہے, بڑوں کا احترام بہت ہے, والد کا, والدہ کا, دادا, پردادا, پھر ہوتے بھی ہیں پردادے دادے گھروں میں, کیونکہ جلدی شادیاں ہوتی ہیں. تو بڑا اچھا مجھے لگتا ہے عربوں کا جو گھروں کا کلچر ہے. عربوں سے میری مراد سعودی عرب میں تو میں نے زیادہ نہیں دیکھا, مسقط میں, تو مجھے ان کا گھروں کا کلچر بڑا اچھا لگا. تو وہ سفید جبے بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے جچتے ہیں انسان پہ. اس لیے باہر ملکوں میں جب جاؤ تو یا تو پینٹ شرٹ پہنو, اور بہتر ہے کہ پینٹ شرٹ نہ پہنو, اپنے کلچر کو فروغ دو. تو اس میں شلوار قمیض کے بجائے جبہ پہنا کرو, زیادہ اچھا لگتا ہے. جبہ سعودی نہیں, مسقط والا جبہ, یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. ٹرائی کرو, بچوں پہ تو بہت ہی جچتا ہے یہ. میرا بیٹا ہے چھوٹا, ہم عمرے پہ گئے تو میں نے اس کو وہی جبہ پہنایا اور سفید ٹوپی. عرب آ کے اتنا پیار کر رہے تھے, اور بچے بڑے عجیب اٹریکٹیو لگتے ہیں اس جبے میں, بہت خوبصورت لگتے ہیں بچے. شلوار قمیض میں اگر پہننی ہے تو ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنا کرو, تھوڑا عمران خان کا لک آئے گا. اب جس کو عمران خان سے محبت ہے وہ خوش ہوگا, نہیں ہوگا تو وہ ناراض ہوگا, ہم نے کیا کرنا ہے اس بحث میں جا کے. لیکن تھوڑا ڈیسنٹ لگتا ہے ویسٹ کوٹ میں. خالی شلوار قمیض مت پہنو, کوئی زکات دے کے چلا جائے گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس پہ ویسٹ کوٹ پہن لیا کرو, تو تھوڑا سا اس ویسٹ کوٹ سے پڑھا لکھا لگ رہا ہوتا ہے آدمی, پڑھا لکھا آدمی. تو اس لیے میں پہلے شلوار قمیض کو بہت پروموٹ کرتا تھا کہ اپنے لباس کو چھوڑو نہیں. اب میں باہر ملکوں میں جا کے کہتا ہوں شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ بھی پہنو, تھوڑا قائد اعظم کا لک آئے, یا کوئی پڑھے لکھے آدمی کا لک آئے, یا پھر جبہ پہن لو. خالی شلوار قمیض میں ایسا لگتا ہے غریب آدمی آیا ہوا ہے اور چندہ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے. ایک عرب کا میں واقعہ سناتا ہوں نا, کہ وہ سعودی عرب میں ایک پاکستانی سیٹھ تھا, فیکٹریوں کا مالک, شلوار قمیض میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک صاحب عربی آیا, اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے نا اس نے. اس سیٹھ نے کہا کہ میری فیکٹری ہیں بھائی, میں غریب نہیں ہوں. اس نے پھر بھی کہا رکھو رکھو, ریال کی گڈی تھی, رکھو رکھو. اس نے کہا میں بھیکاری نہیں ہوں بھائی, میں فیکٹریوں کا مالک ہوں. عربی نے کہا خوش رکھو اس کو. اس نے کہا یار میں غریب نہیں ہوں. اس نے کہا کلو پاکستانی مسکین. اس نے کہا بس اتنا کافی ہے, تو پاکستانی ہے نا. اس نے کہا مسکین ہے, رکھ اس کو. تو حالانکہ اس کے دسترخوان چل رہے ہوں گے حرم میں, اتنا بڑا سیٹ ہوگا. تو اس لیے شلوار قمیض پہ تھوڑا سا مجھے اشکال ہونے لگا ہے. یہاں پہنو شلوار قمیض, باہر ملکوں میں نہ پہنو. یہ میری رائے ہے بھائی, اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کو اس میں.
اور اگر پہننی ہے تو ویسٹ کوٹ پہنو اس کے اوپر. اور دیندار کے لیے خاص طور پہ, دیندار آدمی تو بالکل ایسا لگتا ہے چندہ مانگنے آیا ہوا مدرسے کے لیے, تو بالکل ایسا لگتا ہے. بس ہو گئے سوال. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.